بسم الله الرحمن الرحیم. نام یا طلاب، فنحن هنا الان على رقم صفحہ 14. کتنے پیج نمبر پر ہیں؟ 14 پیج نمبر 14 پر ہیں. اور دیکھیں یہاں انہوں نے ایک تدریب دی ہوئی ہے. تدریب کا مطلب کیا ہے؟ مشق. اس کو آپ نے اپنے طور پر دیکھ کر کے آنا ہے. جب نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں جو آپ کو کیا سمجھ میں آیا، یہ آپ کا ایک سیلف اسٹڈی کے طور پر کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اس کی ٹرانسلیشن نکال لینی ہے، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن لکھ کر لانی ہے. ایک ایک ورڈز لکھیں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ جو بھی تراجم ہیں اس سے بھی مدد لیتے ہیں، نو پرابلم، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن پر فوکس کر کے آنا ہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، آیت کا ایک آیت الگ سے لکھ کے لانی ہے اور اس کے لفظی ترجمے لکھ کر اگر آپ سے ہو سکے تو گروپ میں شیئر کر دیں اپنا ورک. پھر جو بھی آپ نے کیا نہیں کیا، نیکسٹ کلاس جب انشاءاللہ ہماری ہوگی، اب وہ عید کے بعد ہوگی، آپ کو پتہ ہے نا، اب تو عید کے بعد ہے، اب تو جمعرات کو عید ہے، تو عید کے بعد انشاءاللہ کلاس ہوگی. تو جو بھی فرسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم باقاعدہ اس کو پھر باقاعدہ سولو کریں گے. آپ اپنے طور پر جس طرح سمجھ میں آتا ہے آپ نے کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہم کلاس میں سولو کریں گے تو وہ ساری کریکشن بھی ہو جائے گی. کچھ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی کچھ الفاظ جو ہم عربی کے پڑھ رہے ہیں تو کتنا کچھ پک کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہیں کر پایا تو بھی نہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو اسے نہ کر سکے، کیونکہ تراجم قرآن کریم کے کتنے سارے موجود ہیں، اس میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن بھی ہے، تمام چیزیں ہیں. تو اس کو آپ نے ذرا فوکس کر کے آنا ہے. ایک آدھ لنک بھی میں آپ کو بھیج دوں گا، اس سے آپ کو کافی آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ سر اس میں آج کل مدد تو دے. گوگل اسکالر بھی ہے سر، ادھر لکھ دیتے ہیں تو میننگ آ جاتی ہے. ہاں لیکن دیکھیں گوگل اسکالر صحیح ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو باقاعدہ تراجم ہیں، جو ٹرانسلیشنز کی ہوئی ہیں جو پراپر وے میں، اور اس میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشنز ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آپ نے پورا آیت لکھی تو فوراً ترجمہ آ جائے گا. تو گوگل اسکالر کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ویسے ہی گوگل یہ اسپیس بار اس میں آپ سرچ انجن جو اس میں آپ لکھیں فوراً ٹرانسلیشن آئے گی. آپ لکھ دیں آگے ان اردو، ورڈ لکھ کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لکھا اور آپ نے لکھا ان اردو، فوراً وہ ترجمہ قرآن وہ آ جائیں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن اس پر فوکس کر کے آپ نے کرنا ہے. اس کے لنک اور وہ چیزیں بھی میں بھیجوں گا. تو پھر اس کے بعد ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس پر ہی شاید لیکچر ہو جائے ہمارا، آدھا لیکچر تقریباً اس پر ہو جائے گا کلاس کا. تو ایک ایک آیت کر کے اس کو آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. دیکھیں اس کی یہ الضحیٰ، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، النور کی 26 ہے. یہ سب لکھا ہوا ہے، ریفرنس بھی دیے ہیں. تو اس کے اینڈ میں دیکھیں انہوں نے دیا ہوا کون سی سورت اور اس کا آیت نمبر کیا ہے. اب تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو کوشش کرنی ہے آپ نے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم کیسے کریں گے، کیا کریں گے. تو میں نے کیا کہا کہ کلاس میں ہم آپ کو سولو کرائیں گے. تو جو اسٹوڈنٹ کوشش کر کے آئے گا اپنے طور پر جتنی جو کوشش کر سکے اتنا کافی. یہ آپ نے ایک کام ہم نے آپ کو ہوم ورک گویا کے دے دیا، اسے کہتے ہیں واجبۃ الدرس. کیا کہتے ہیں؟ واجبۃ الدرس. یہ میں نے لکھ بھی دیا آپ کو. واجبۃ الدرس کہتے ہیں ہوم ورک کو. درس کس کو کہتے ہیں؟ لیسن کو. اور واجب کسے کہتے ہیں؟ ضروری چیز جو ہوتی ہے، کمپلسری. تو گویا کہ کمپلسری لیسن وہ کہہ رہے ہیں. واجبۃ الدرس یعنی ہوم ورک ہم کہتے ہیں، ہم اسے ہوم ورک کہہ دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جو کام لازمی کرنا ہے ٹیچر نے دیا ہے، تو عرب نے اس کو یوں بنایا ہے واجبۃ الدرس. کیا کہتے ہیں؟ واجبۃ الدرس. یہ ہوم ورک ہو گیا. اچھا، مدثر انت قلت لی، میں نے کہا مدثر آپ نے مجھے کہا تھا اکتب لنا یا استادنا اکتب لک، جو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں ماذا تفعل الان. بولیے سب بولیں ماذا تفعل الان. یہ فور میل ہے، اور اگر اسی سینٹینس کو فیمیل کے لیے بنانا ہے تو ٹینس ہی ہو جائے گا ماذا تفعلین الان. بولیں ماذا تفعلین الان. دوبارہ بولتے ہیں ماذا، کیا، تفعلو آپ کر رہے ہیں، ہے نا، فیل سے نکلا، فیل یعنی کرنا، کام. الان ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، ماذا تفعلین الان. بولیے آپ کیا کر رہی ہیں ابھی. تو تفعلین کا مطلب کر رہی ہیں، الان ابھی آپ کیا کر رہے ہیں یا کیا کر رہی ہیں. اب اس کے جواب میں اگر کہنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں، تو دونوں کے لیے ایک ہی ٹینس ہوگا. اور آپ کہیں گے ادرس العربیۃ الان. بولیے ادرسل. یہ الف پر زبر ہے، ادرسو نہیں پڑھ دیجیے گا. اکثر اسٹوڈنٹس اس کو ادرسو پڑھ دیتے ہیں، غلط ہے. ادرسل عربیۃ الان. ادرس العربیہ، میں عربی پڑھ رہا ہوں. الان ابھی.
अदरुसु का मतलब स्टडी करना, पढ़ना किसी भी चीज को। और अगर आप कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो कैसे कहेंगे बताएं? शाबाश, नून लगा दें सिर्फ, नदरुसुल अरबिय्यतल आना। अब आप इसे आराम से पहले लिखें, मैं इसी को रिपीट करा रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो कि अभी ये इतना सारा इतनी तेजी से हो गया, परेशान नहीं। अब हम इसको रिपीट करेंगे। पहले बोलिए वाजिबतुद दर्स, क्या मतलब हो गया? होमवर्क हो गया। चलें, माज़ा तफ़अलुल आन, आप क्या कर रहे हैं अभी? माज़ा तफ़अलीन अल आन, आप क्या कर रही हैं इस वक्त, यानी अभी। अदरुसुल अरबिय्यतल आन, क्या मतलब हो गया? अरबी पढ़ रहा हूँ। अदरुस या फिर या पढ़ रही हूँ, दोनों के लिए एक ही है ना। ये जो फर्स्ट पर्सन के लिए ये एक ही है, सिमिलर है टेंस। अच्छा, नदरुसुल अरबिय्यतल आन, बोले। कुछ स्टूडेंट खामोशी से देख रहे हैं मुझे, सबने बोलना है। नदरुसुल अरबिय्यतल आन, अदरुसुल अरबिय्यतल आन, बोले एक मरतबा सब दोबारा बोलें ये। माज़ा तफ़अल आना, माज़ा तफ़अलीन आना, माज़ा और अदरुसुल आना के अरबिय्य अंदर, आन। माज़ा और आना आना के अंदर आइन की तरफ आप जोर नहीं दें। आना नहीं है ये, आना नॉर्मल आना। तफ़अलीना में ऐन है, अलिफ है यहाँ, अल आना में अलिफ है, तो उसको नॉर्मल कहना है, जोर नहीं देना। अल आन कह दें, मर्जी है। माज़ा तफ़अलुल आन, बोले। किसी भी लफ्ज के एंड में हम साइलेंट, मैंने कहा ना, कर ही सकते हैं, और अच्छा यूं ही बोलें। लेकिन अगर एराब आते हैं तो यहाँ जबर के हैं। अल आन का जो एराब है वो जबर का होता है, यहाँ जबर आती है ऐसे मौकों पर जी। लेकिन आप वफ करके बोलते हैं अल आन का मतलब अभी। अब बहुत से जो अरब हैं, जैसे अगर आप यूएई वगैरह में जाएं तो वो यूं भी कहते हैं मादा तफ़अलुल हीन, क्या कहते हैं? और ये अल आन, अल हीन आगे पीछे हर जगह होता है। अल हीन मादा तफ़अल, बोले। हीन का भी मतलब वक्त होता है, आन का भी मतलब वक्त होता है, यानी राइट नाउ। तो इसके लिए जो है अल आन या अल हीन का वर्ड यूज किया जाता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अल हीन। अब अगर आप सऊदीया वगैरह में जाएंगे तो उन्होंने बिगाड़ कर इसको कर दिया दहीन। क्या? दहीन। दहीन का मतलब ये बस वो अल को दा कर दिया, दहीन। अभी आप क्या कर रहे हैं? अब दहीन बोलिए, सब बोले, बस दाल लगा दें, अलहीन की जगह दहीन। और वो अगर थोड़ा सा आप स्लैंग उसमें जाएंगे, ये भी थोड़ा सा आना चाहिए ताकि बिल्कुल आप परेशान ना हो जाए ना, वो इसी तरह बोल रहे होते जाएंगे। बोले मिसाल के तौर पर वो कहते हैं दहीन एश सवी, क्या कहते हैं? असल में लफ्ज एश तो सवी, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट करके ते भी खा जाते हैं, इसलिए मैं बोल क्या रहा हूँ दहीन एश सवी। बोले क्या कर रहे हैं आप? एश का मतलब भी क्या, जो मादा का है, और सवी का मतलब करना, ये पहले हमने पढ़ा भी था, मुझे याद आ रहा है, बताया था आपको। सवी का माना करना, हाँ। एश सुआलु का भारत सवी का मतलब करना भी होता है, जैसे तफअलु है ना। एश सवी दहीन, बोलिए एश सवी दहीन। सवी जब वो कह रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप अभी। असल में ये वर्ड है तुसवी, क्या है? तो जल्दी करने में वो ते को खा के और फिर इस तरह बोल लेते हैं एश सवी दहीन। तो दहीन शुरू में कहें, बाद में कहें। दोबारा हम पढ़ते हैं, बोलिए माज़ा तफ़अलुल आन, माज़ा माज़ा तफ़अलीन तफ़अलुल आन, आन, माज़ा तफ़अलीन अल आन, अदरुसुल अरबिय्यतल आन। अदरुसुल अरबिय्यतल आन। अब आप सब कहेंगे तो बोले अल आन नदरुसुल अल-आन अरबिय्या, الآن नदरुसुल नदरुसुल अरबिय्या, أدرس العربية الآن. दहीन नदरुसुल अरबिय्या, ये भी हो गया। दहीन दहीन यहाँ भी लगा दें। एश सवी दहीन, एश सवी दहीन, क्या कर रहे हैं? तो अब आपने जो भी आप काम कर रहे हैं वो बोल दें, ठीक है। तो ये थोड़ी कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो अक्सर यूज हो रहे होते हैं वो हमने बता दिया आपको। अब हम अभी लेसन बाकायदा आगे का स्टार्ट नहीं हुआ है जी। करना, करना या बनाना क्या होता है? किसी चीज को करना या किसी चीज को बनाना। हत्ता कि वो यूं भी कहते हैं सवी ताम, क्या खाना बनाओ, या मैं खाना बना रहा हूँ, इस मानों में भी आया। तो बनाना या करना, किसी भी चीज को बनाना या करना, ये इसके माना होते हैं। दहीन का क्या मतलब बताया आपने? बनाने के लिए तफलु नहीं, किसी काम के करने के लिए तफलु आया। सवी में आ सकता है, सवी में ये दोनों माना की गुंजाइश है बेटा। और अगर आप किसी चीज को बनाने के लिए कहते हैं तो तफलु के नहीं, ये बनाने वाले माना नहीं आता। सही है। नाम फी सुआल। अलहीन का क्या मतलब बताया था आपने? अलहीन और अल-आन दोनों का एक ही मतलब है, अभी। अलहीन दहीन तीन वर्ड बताएं, एक ही माना है। अल-आन, अलहीन, दहीन, ये इसलिए हम एक ही जगह पढ़ा देते हैं ताकि आपके जहन में हो, ये भी कभी बोल रहे होंगे, ये भी बोल रहे होंगे, ये भी एक ही मतलब है।
ایک جگہ یاد کر لیں تو ٹینشن فری ہو جائیں گے. کلیئر ہے پوائنٹ؟ ان سب کے یہ معنی ہے ابھی جی اس وقت. ٹھیک ہے. سر ایک دفعہ دہین عیش تصوی کو ریپیٹ کر دیں بس میننگ. ہاں جیسے اب آپ بولیں کیا میننگ ریپیٹ کر دوں یا آپ کو پڑھا دوں؟ صرف میننگ بس سر. ہاں عیش کا معنی کیا، سوی معنی کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ دہین ابھی اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں. بس سوی کہیں، عام بولنے میں سوی کہہ دیتے ہیں سوی. اگر آپ نے کہا انا سوی طعام، انا بول کے بولتے ہیں انا سوی طعام، کیا بولے انا سوی طعام تو میں کھانا بناؤں. اور کھانا سامنے کھانا. والے کو آپ کہنے بولتے ہیں سوی طعام کھانا بناؤ. حل انت سوی طعام، کیا آپ کھانا بنا بولتے ہیں. حل انت بولتے ہیں، حل انت سوی طعام یوں بھی کہتے ہیں. اور بھی اس کے انداز ہیں بنانے کے لیے. کھانے کو کیا بولتے ہیں؟ تبھی تو آپ نے کہا طعام. ہاں اب آپ جملہ بولیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کھانا کھاؤں. اب دیکھیں کیا کہیں گے. آکل الطعام بولیے، سب بولیں ٹھیک ہے نا. آکل الطعام، آکل الطعام. آکلو مطلب میں کھا رہا ہوں، طعام کھانا، میں کھانا کھا رہا ہوں. دوبارہ بول دیں آکل الطعام. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ آکلو پورا ایک ورڈ ہے، آکلو میں کھا رہا ہوں. اب اگر آپ کو سامنے والے کو بولنا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کو آپ کہیں گے حل تأکل الطعام. بولیں کیا هل آپ کھانا تأکل الطعام. اس طرح. تو سامنے والے کو کہنا ہے تو تا لگا دیں، حل تأکل الطعام، کیا آپ کھانا کھا رہے ہیں. اب وہ کیا کہے گا؟ نعم لگا دیں، بولے نعم آکل الطعام بولیے. اور اگر آپ پڑھ دیں تو بولتے ہیں، اگر میں آپ کو کہوں، اب آپ کو چلے میں کہتا ہوں حل تاکل الطعام الان، کیا ابھی آپ کھانا کھا رہے ہیں؟ کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں. اب آپ بول دیں جو کر رہے ہیں وہ بتائیں کیا کر رہے ہیں، پڑھ دیں نا حل تاکل الطعام الان. ہاں تو آپ فوراً بول دیں گے لا. أدرس العربية الآن. پہلے آپ لا بول کے نہیں، أدرس العربية الآن. ہاں ادرس العربیۃ الان، ابھی میں عربی پڑھ رہا ہوں. اور اگر کھانا کھا رہے ہیں تو بول دیں نعم آکل الطعام. سب بول دیں نام پڑھا تھا نا یا بھول گئے نام؟ کس کو یاد ہے نام؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا نہیں؟ جی ہاں، نعم آکل الطعام یہ ہو گیا. جی ہاں میں کھانا کھا رہا ہوں. اور اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ کو کہنا ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں، کیسے بولیں گے؟ ہم نے لاسٹ پڑھا تھا کہ نون لگا دیتے ہیں. نون کا مطلب جمع میں آ جاتا ہے، پلورل نأكل الطعام. نأکل الطعام ہو جائے گا. تو نأکلو کا مطلب ہم ہو گیا. یہ بار بار میں جان بوجھ کے آپ کو ریپیٹ کرا رہا ہوتا ہوں کہ ذہن میں بیٹھ جائے. آکلو میں کھا رہا ہوں یا میں کھا رہی ہوں، تاکلو آپ کھا رہے ہیں، ناکلو ہم کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ فیمیل کے لیے کہتے ہیں تو آپ کہیے حل تاکلین الطعام. تاکلین آ جائے گا، وہی نا یا نون جو بڑھ جاتا ہے، یہ تو ہم نے سمجھا ہوا ہے پہلے. حل تاکلین الطعام بولیں، حل تاکلین الطعام. دوبارہ بول دیں هل تأكلين الطعام. یہ لیں میں نے اعراب بھی لگا دیا آپ کو. دیکھیں اعراب نظر آ رہے ہیں کیسے پڑھیں گے. حل تأکلین الطعام بولیے. هل هل تأكلين الطعام. الطعام. طعام کیا آپ کھانا کھا رہی ہیں، یہ سوال ہو جائے. تو هل تاکلو تأكلين الطعام. ایک مرتبہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. سب سے پہلے بولیں حل تاکل الطعام، یہ والا دیکھیں یہاں پر آ جائے. دوبارہ بولیں حل تاکل الطعام، کیا آپ تاکل کھانا کھا رہے ہیں، الطعام. کیا آپ کھانا کھا رہے ہیں. یہ فو میل ہو گیا نا، میل. حل تاکلین الطعام، هل کیا آپ کھانا کھا تأكلين رہی الطعام. ہیں، کیا آپ کھانا کھا رہی ہیں. اب اس کے جواب میں آپ نے کہہ دینا نعم آکل الطعام. جی ہاں میں نعم. کھانا کھا رہی ہوں، میں کھانا کھا رہی ہوں. یہ ایک ہی جواب دونوں کے لیے ہو گیا. یہ 3 سینٹنس کمپلیٹ ہو گئے. اب اس کے بعد اگر بالفرض آپ نے الگ سے جملہ بنانا ہے، کہنا ہے ہم سب کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ناکل الطعام. اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم سب عربی پڑھ رہے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ ابھی بتایا میں نے تھوڑی دیر پہلے. کیا کہیں گے؟ زور سے بولیں. نأكل أدرس ندرس العربیۃ الآن بولیں. ندرس عربیۃ ندرس الآن. العربية. سب عربی عربیۃ پڑھ رہے ہیں الآن. ابھی. یہ ہو گیا جملہ. کیا ہم کھانا کھا رہے ہیں. اب دیکھیں اب یہ آپ نے ایک نیا سوال کر دیا،
ٹھیک ہے, اب سوال بڑھائے جائیں میں جواب دیے جاؤں گا, لیکن آپ لوگوں کو کور بھی کرنا ہے, یاد کرنا ہے. اب آپ نے صحیح ہے نا, یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے جب یہ کہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, مدثر بھائی کے ماشاءاللہ بڑے اچھے سوالات چل رہے ہیں ابھی, تو ہاں میں وہی آ رہا ہوں, تھوڑا سا تمہید باندھتے ہیں نا, ہر چیز ڈائریکٹ پریشان نہ ہو نا, تھوڑی اسٹوری, تھوڑا آسانہ, تھوڑی باتیں گرامر ہے نا بھائی, خشک مضمون نہ ہو جائے. اب آپ نے یہ کہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, تو اگر مثال کے طور پر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا آپ سب کھانا کھا رہے ہیں, سب میں جب کہوں گا تو یاد رکھیں پھر اس کے لیے ایک واو بڑھ جاتی ہے جسے عربی میں کہتے ہیں واو جمع. تو اس کو ہم یوں کہیں گے حل تأکلون الطعام, بولیں پورا قرآن پڑھ لیں آپ, عربی زبان دیکھ لیں, جب بھی یہ واو نون اس طرح آ رہا ہوگا یہ جمع میں بات ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. حل تأکلون, بولیے کیا آپ سب کھانا کھا رہے ہیں, اور یہ پلورل ہے, فور میل ہے. پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں جو ہے اس واو کو واو جمع یعنی پلورل کے معنی میننگ دینے والی واو کہتے ہیں, اور بعض حالات میں یہ نون بھی ساتھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نون بھی ساتھ میں ہوتا ہے. حل تأکلون الطعام, بولیے. تو یہ جمع کی نشانی ہوتی ہے کہ سب سے بات ہو رہی ہے. اب جیسے میں آپ اسی طریقے سے اب آپ جواب دیں, میں کہوں حل تأکلون الطعام, تو آپ نہیں بول کے بولتے نہیں بلکہ ہم تو عربی پڑھ رہے ہیں, جواب دیں. لا بولنے کے بعد رک جائیں, یا پھر بولیں لا بل, کیا کہتے ہیں, نہیں بلکہ, بل مانا بلکہ, لا بل ندرس العربیہ, بولیے. اب اگر میں آپ سے سوال کروں گا تو سوال بنانا آپ بتائیں گے کیا آپ سب عربی پڑھ رہے ہیں, تو اسی تاکلون والے فارمولے کو ندرسو کے پر اپلائی کریں. اچھا ایک منٹ رک جائیں, چلیں آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کوئی ایک بولے بھائی کیا بنے گا اس سوال, کیا آپ سب عربی پڑھ دیں. هل تدرسون العربية؟ هل تدرسون العربية؟ اس کا مطلب الحمدللہ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں. چلیں حل تدرسون العربیہ, بولیے. هل تدرسون هل العربية؟ تدرسون العربية بولتے رہے بس, دیکھیں کلاس کا مطلب یہ پریکٹس ہی, یہ بولنا ہی سکھائے گا. حل تدرسون العربیہ الآن, سب بولیں. هل تدرسون العربية الآن؟ آپ سب اس وقت عربی پڑھ رہے ہیں, تو اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, آپ نے صرف عربی میں جواب دینا ہے, سوال ریپیٹ نہیں کریے گا. حل تدرسون العربیہ الآن, تدرسون العربية الآن. دیکھیں میں کہوں گا تدرس ماذا عربية الآن. تفعلون, کیا کہا میں نے, آپ سب کیا کر رہے ہیں, ماذا تفعلون, جواب دیں. تدرسون العربية الآن. دیکھیں بعض اسٹوڈنٹس کی آواز آ رہی ہے ندرسونا, ارے بھائی جب آپ ہم کہہ رہے ہو تو وہاں نون نہیں ایڈ ہوگا, وہاں ندرسو ہی ہے بس. ندرسونا نہیں کہنا ہے, ندرس العربیۃ الآن لکھا ہوا بھی ہے. ندرس العربية الآن. ندرسو اس طرح جواب دیں. دوبارہ ماذا تفعلون الآن یا طلاب. اب میں سوال کو تھوڑا چینج کر رہا ہوں. دیکھیں جب حل آتا ہے نا, حل تو وہ کنفرمیشن کے لیے آتا ہے. اس کے جب آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں تو یس یا نو آئے گا, یہ حل کا استعمال ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. جیسے میں کہوں حل تاکل الطعام, کیا آپ کھانا کھا رہے ہیں نا یا نہیں کھا رہے ہیں, تو آپ یس یا نو میں جواب دیں گے. لیکن اس کی جگہ اگر میں آپ سے سوال حل کی جگہ ماذا لگا دوں, اب میں کہوں ماذا تاکلون, اب ترجمہ بتائیں آپ کیا چیز کھا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کھانے میں کیا کھا رہے ہیں, یہ ہو جائے گا. ماذا تاکلون, اب آپ جواب دیں. میں نے کہا کیا کھا رہے ہیں, جو ابھی پڑھا ہے وہی بتا دیں, ہم کھانا کھا رہے ہیں. ماذا تاکلون, بول دیں. تاکل طعام بولا تھا نا آپ نے سے, تاکل طعام. جمع میں جواب دینا ہے آپ سب نے. جب میں نے سوال جمع میں کیا ہے, دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں ماذا تاکلون, اب آپ جواب میں دیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, کیسے بولیں گے, سب بولیں زور سے. تاکل الطعام. اور بات ناکل الطعام, کھانا کھا رہے ہیں. تاکل الطعام. نحن نأكل الطعام. اور نحنو لگانا چاہے تو لگا دیں, نہیں لگانا چاہے نہیں لگائیں. اس نون کے اندر ہی ہم کا ترجمہ ہے. جب آپ نا کلو کہتے ہیں اس کا مطلب ہی ہم ہوتا ہے. اب آپ کا سوال کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھی. اگر آپ جمع میں کہیں گی تو نہیں ہٹے گا, یہ رہے گا. ایک کے لیے کہیں گی نا, جیسے اگر میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں, ایک میل اسٹوڈنٹ سے, میں کہوں ماذا تدرسو, ماذا تفعلو, اس وقت نون نہیں آتا. لیکن جب ہمیں جمع میں سوال کرنا ہے تو یہ نون رہتا ہے, یہ رہے گا. ٹھیک ہے, نہیں ہٹے گا. اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی بات ہے تو پوچھ لیں کہ کیوں آپ کے ذہن میں آیا یہ سوال. نہیں, جمع میں الف نہیں آتا, نون آتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی. اچھا آپ دیکھیں یہ ہو گیا هل تدرسون العربیہ هل تدرسون هل تاکلون ماذا تفعلون ماذا تاکلون. اب اگر میں سوال کہوں ماذا تدرسون کیا کہوں؟ کیا کہا میں نے؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اب آپ صحیح ہے نا ماذا تدرسون آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ندرس العربیۃ الان. تو یہی چیز ہے اسی کی پریکٹس ہے. اب آپ ریکارڈنگ میں بھی سب موجود ہے, آپ کو لنک بھیج دیتے ہیں فصیح صاحب ہمارے, ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ. اور آپ لوگ آرام سے جو پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بہت کچھ ہے اس میں. اگر ابھی بھی کلاس میں کوئی کنفیوژن ہے کچھ ہے تو آرام سے تسلی سے ریکارڈنگ سنیں اور اس کے بعد رک رک کے سنیں, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں, اس کے بعد پریکٹس کریں, آگے بڑھ جائیں. ہاں ہاں تو کیا بتا دیں اس میں, بتائیے سوال کیا ہے؟ ہاں تاکولینا جو ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے لاسٹ اس میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ جو ہے وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس میں سامنے جو ہے سیکنڈ پرسن فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے, سیکنڈ پرسن فیمیل سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ٹینس. نہیں ہوگا اگر نہیں تاکلو بھی ہوگا, سامنے مرد ہے تو تاکلو کر دیں, سامنے خاتون ہے جس کو بولنے تو تاکولینا کر دیں. یہ یعنی آسان لفظوں میں ہم تاکلو اس وقت کہیں گے کہ جب سامنے ایک مذکر ہو. جیسے اب میں مدثر کو کہہ رہا ہوں تو ماذا تاکلو یا مدثر کیا کھا رہے ہیں آپ؟ ماذا تفعلو یا مدثر کیا کر رہے ہیں؟ ماذا تدرسو یا حسن آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ هل تاکلو الطعام کیا آپ کھانا کھا رہے ہیں؟ جب میرے سامنے ایک مرد ہو اور ایک خاتون, اب جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو سارے ٹینسز میں اسی طرح بولوں گا ماذا تفعلین آپ کیا کر رہی ہیں, ماذا تدرسین آپ کیا پڑھ رہی ہیں. اچھا هل تاکلین الطعام کیا آپ کھانا کھا رہی ہیں. یہ ہے میں آ گیا, کلیئر ہو گیا پوائنٹ سب کو. اس وقت یہ کہتے ہیں کلیئر ہو گیا نا. چلے الحمدللہ. اب جو ہے وہ یہ چیز بھی الحمدللہ امید ہو گئی ہوگی. جی 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 بولیے. سر سب کے لیے ہم کلن یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ سب کے لیے کلن نہیں یوز کریں گے؟ دیکھیں کل کا مطلب سب ہوتا ہے, لیکن اس ٹینس میں جب یہ واو اور نون آتی ہے تو اس کے اندر سب کا ترجمہ خود ہی آ جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ جو ورب ہوتے ہیں وربس ان کا فارمیٹ بالکل چینج ہے عربک میں, تو اسی لیے تھوڑے تھوڑے سے ٹینس دے رہے ہیں. بعد میں جب تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو پورے ٹیبل ہم یاد کرائیں گے. اس میں 14 ٹیبل بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 14 ٹیبل بنتے ہیں. تو جب وہ ٹیبل بن گئے تو جسے آپ گردان کہتے ہیں, اس کو اردو کی اس میں اصطلاح میں ہم کہتے ہیں گردان. تو وہ 14 جو ٹینسز ہیں وہ اس کو کہتے ہیں 14 صیغے ہوتے ہیں, اس کے 14 صیغے, ٹھیک ہے نا. 14 ٹینسز کی گردان ہوتی ہے. تو وہ ایسا ایسا جب آپ آگے بڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو کور کرائیں گے, اور کچھ چیزیں بک میں بھی آگے آ رہی ہیں گرامر میں, تو آپ کو بالکل یہ کانسیپٹ ایسا ایسا کر کے کلیئر ہو جائیں گے. ابھی ہم نے آپ کو تھوڑا سا لائٹلی ایک یوں سمجھے کہ وہ ہوتا ہے نا جیسے بارش کی شروع کی جو بوندیں ہوتی ہیں, تو ہلکا سا کچھ قطرے ہم نے اس طرح وہ چھینٹیں جو ہے نا ابھی وہ آپ کو اس کی سیر کرا دی ہے. اب اس کو ڈیپلی جب آپ جائیں گے پڑھنے تھوڑا سا تو اس وقت جب وہ پہنچیں گے ایسا ایسا کر کے ہم آگے بڑھیں گے, جلد بازی نہیں کرنی, تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن یہ ٹائم ٹو ٹائم ایسا ایسا کور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ورب کے اندر آپ کو کلن نہ لگائیں تو بھی یہ ترجمہ موجود ہے. ایک چیز کو کئی کہنے کے انداز ہوتے ہیں نا عربی میں. جی دیکھیں کچھ لیسنز ہیں اس کے جو آپ کو اگر یاد ہو, فرسٹ کلاس میں اگر آپ تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی انڈیکس ہیں, اس کے اتنے ہیں لیسنز ہیں. تقریباً آپ کے جو ہے میرا خیال ہے کوئی 8 یونٹس مشکل سے ہو سکیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ کیونکہ بیسک عربک لینگویج کورس ہے تو اس کے اندر جتنا آپ ابھی لائٹلی پڑھیں گے وہ ہو جائے گا. مزید کوئی آگے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اور بھی لیولز ہیں. اب یہ کہ یہ تو سر پروفیسر ندیم صاحب سے ہم پوچھ لیں گے کہ یہاں کا کیا طریقہ ہے, لیکن یہ سرکل چلتا رہتا ہے ان کا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی کلاسز ہوتی ہیں, ہماری الگ بھی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں سینٹر میں, شام کی ٹائمنگ میں بھی کلاسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ڈیٹیل پھر میں آپ کو جب آپ آن لائن کراتے ہیں کلاسز, دیکھیں جب آپ یہ لیول کر لیں گے, ٹھیک ہے, کمپلیٹ آپ یہ کر چکے ہوں گے, تو اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹ لیں گے اور وہ کہیں گے جی سیکنڈ لیول کرنا ہے, تو اس کے لیے آپشن موجود ہیں, آپ پڑھنے والے بن جائیں تو, ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری الگ سے بھی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جیسے یہاں صبح تو یونیورسٹی میں کلاسز ہوتی ہیں, یونیورسٹی میں تو آپ کو پتا ہے وہ تو پورا ایک طریقہ کار ہے, یہ صحیح ہے نا, وہ تو جو سمجھے کہ الگ ہی سسٹم ہے. اس کے علاوہ بھی ہماری شام کی ٹائمنگ میں آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک اور ہمارا بیسک لیول کورس شام کی ٹائمنگ میں ہو رہا ہے. تو آپ کی کلاس والی کلاس جب آپ سب فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ فرسٹ لیول کر لیں گے, تو اس کے بعد ہم ایوننگ ٹائمنگ میں ایک سیکنڈ لیول بھی کر سکتے ہیں. اور کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں
تو ابھی آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت کچھ ہے، اگر آپ کرنا چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، حتیٰ کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوگا وہ پڑھ رہا ہوگا اس کو بھی میں ساتھ دوں گا کہ وہ آگے بڑھیں عربی میں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں انشاءاللہ آپ کے جو پڑھنے والا ہوگا، لیکن اس کے لیے پھر پابندی اور اپنا ٹائم اس کو دینا پڑتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو بہت کچھ ہے، لیکن ابھی آپ اس بیسک لیول پر فوکس رکھیں، جو ہم پڑھا رہے ہیں بس اس کو اگر آپ نے کور کر لیا نا، اس سے بہت اچھا انشاءاللہ تعالی رزلٹ آئے گا۔ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، گریجولی ہوتی ہے، ایک ساتھ سب کچھ، اور جلد بازی اس میں کچھ بھی پھر کام خراب ہو جاتا ہے، تو اسی لیے فرسٹ لیول جب ہوگا تو پھر اس کے اور آپشنس ہیں، اس وقت جو اسٹوڈنٹس رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ سارا اس کا حل ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، اور آگے ہم بڑھائیں گے، بس اللہ سے استقامت کی دعا کریں کہ آپ پابندی کریں، مطلب کسی بھی چیز میں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، پابندی نہیں ہے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ تو بہرحال یہ چیز تو میں نے وہ قرآن کی ایکسرسائز ہی تھی، اس میں کچھ بھی نہیں پڑھایا، بس اپنے پاس سے میں نے کچھ ٹینسز وغیرہ گرامر ہم نے آپ کو دیے۔ اب دیکھیں جیسے جو ہے وہ اب ہم مزید اگر آگے بڑھتے ہیں نا، تو آج میں آپ کو اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نئی کنورزیشن جو ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ہاں ایک منٹ ابھی بس میں ذرا اس کی ٹاپک کی طرف آ جاؤں، یہ گردانے میں کروانا چاہتا تھا، یہ جو ہوا، ہیا، اسم ہوں اور اسمی آ رہا ہے نا، اس کو میں آپ کو تھوڑا سا کور کروانا چاہتا تھا، لیکن میں ایک پیج اصل میں مخصوص کھولنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں سے میں پڑھا ہوں تھوڑا سا، یہ الوحدۃ الثانیہ سے پہلے بس ہم یہاں آ رہے ہیں۔ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے بیٹا، میں آپ کو کام یہ کرتا ہوں کہ جہاں یہ گردانیں تھی نا، آپ نے بس بڑی توجہ سے اس کو سننا ہے، اور جس طرح میں پڑھاؤں ایسے پڑھ لینا ہے، جو لیسن میں دے رہا ہوں نا بس اس بک میں آپ نے اس طرح یاد کر لینا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آج میرے ساتھ مل کے آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں جی انیتا، آپ کا کیا سوال ہے، بولیے۔ ماں سوالو کی، یہ سوالو کی انیتا، تفضلی۔ سر یا استاد سوالی کہ تسوی آپ نے بتایا نا، تو اس کو ایز اے فعل جب یوز کریں گے تو جیسے ابھی ہم نے ندرسو استعمال کیا، تاکلینا استعمال کیا، تو جو افعال فعل کی جو مطلب کام اس پہ آئے گا تو وہ کس طریقے سے، اگر اسے نون لگانا ہے یا آخر میں اضافت کرنی ہے تو یہ کس طریقے سے اس کے اوپر چیزیں اپلائی ہوں گی، یہ تھوڑا سا میں میچ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ تا آ رہا ہے اس میں۔ دیکھیں اصل میں جو ہم نے آپ کو بتایا ایش سوی انتے، یہ سلینگ کے اندر لہجہ ہے، جب وہ اپنی ایک سلینگ لینگویج بولتے ہیں، ایک عامیانہ زبان بولتے ہیں، تو اس میں وہ سارے گرامر کے رولز کو فالو عرب نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو اس کو اس طرح فالو کریں گی۔ یہ دیکھ لیں، تسوی کا مطلب آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تسوینا کا مطلب آپ کیا کر رہی ہیں، اور اسوی کا مطلب میں کیا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور نسوی کا مطلب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہے۔ یہ میں نے لکھ بھی دیا آپ کو، اس کو دیکھ لیں غور سے۔ اور اگر پہلے لگانا چاہیں سر؟ جی وہ بھی ہیں، بہت سارے میننگ ہوتے ہیں ایک لفظ کے، ابھی یہاں اس موقع پر یہ کہ یہ معنی ہے، کانٹیکس کے حساب سے ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے پہلے ابھی بڑی لگائیں وسیع۔ گے جیسے نون اب آپ یا دیکھ لیں، تا بولتے جائیں لگائیں میرے ساتھ مل کے بولتے ہیں، تسوی آپ کر رہے ہیں یا آپ بنا رہے ہیں، اب اسے نہ بولیں تسوی نا، آپ کر رہی ہیں یا آپ بنا رہی ہیں، اچھا اسوی میں کر رہا ہوں یا میں بنا رہا ہوں، جیسے اسوی طعام میں کھانا بنا، نسوی ہم کسی کام کو کر رہے ہیں یا ہم بنا رہے ہیں، اس طرح بنے گا ٹینس، وہی ہے، کوئی فارمیٹ چینج نہیں ہے، لیکن وہ جو میں نے ڈائریکٹ تے ہٹا کے سوی کہہ دیا، اے سوی انتے، تو وہ سلینگ ایک عام لہجے میں آ کر، میں نے کہا نا وہ تے کو کھا جاتے ہیں، یہ بھی میں نے جب اسی لیے لفظ کہا تھا کہ بولنے میں تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں۔ چلیں اب یہ چیز ہو گئی۔ اب آج کا جو میں لیسن دینا چاہتا ہوں نا اسٹوڈنٹس، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ آپ کا آج کا لیسن یوں سمجھ لیں کہ اب یہ تھوڑا سا گرامر کے حوالے سے جو آپ لوگ کنفیوز ہوتے تھے کہ جی ہم کس طرح کہیں، کب کس طرح کون سا ٹینس یوز کریں، تو ایک اب آپ میرے ساتھ مل کے بولتے جائے گا، بولیں ہوا، ہما، ہم، یہ تین ایک ساتھ ورڈ ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ بولتے ہیں ہوا، اور ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ ایک مذکر، کیا، چاہے اب وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے بے جان چیز ہو، بس مذکر کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے نا، میل کے لیے آئے گا، تو بولیں ہوا، وہ ایک سنگولر، اور کیا ہے یہ میل کے لیے۔ اب آگے بولیں ہوما، دوبارہ بولیں، اب یہ نوٹ بھی کرتے جائیں، میں آرام آرام سے اسی لیے رک کے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہوا کا معنی آپ نے ہوا کو ایک ہی جگہ لکھیں، سامنے اس کی ٹرانسلیشن لکھیں، ہوما لکھیں اس کی ٹرانسلیشن لکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پیج میں جگہ کی کمی کی وجہ سے میں اس طرح ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں۔ اب آپ لکھتے جائیں ہوا، وہ ایک مرد، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہ لکھ سکے، پریشان نہ ہو، ریکارڈنگ ہو رہی، آرام سے گھر میں بیٹھ کے لکھ لینا، ابھی بس توجہ سے فوکس کر کے سمجھ لیں، اور جو تیز لکھنا جانتے ہیں تو وہ لکھتے بھی رہیں، نو پرابلم، آپ کی مرضی، بس سمجھنا ضروری ہے، اس وقت سمجھنا ضروری ہے۔ تو دوبارہ بولتے ہیں ہوا، وہ ایک مرد، اور مذکر کے لیے سیدھا ہاتھ رکھ کے یوں اشارہ کریں،
جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیمرہ صحیح دکھ رہا ہے نا, دیکھیں میں ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں, ہوا وہ ایک مرد, میں نے انگلی کو اس طرح پیچھے کر دیا تھرڈ پرسن کے لیے, یعنی تیسرے شخص کے لیے, ہوا وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر. ابھی میں مرد اور عورت کہوں گا لیکن مطلب کیا ہے, مذکر یا مؤنث ہے. دوبارہ, ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد. پہلے ہم نے ایک انگلی سے اشارہ کیا, پھر دو انگلیوں سے, پھر پورے ہاتھ سے. دوبارہ بولیں, ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد. یہ تین جو ہے مذکر کے لیے ہوگا. اب مؤنث کے لیے آپ آ جائیں, پہلے ورڈ لکھیں, اب آپ دوبارہ بولیں ہیا. اب دیکھیں میں نے الٹا ہاتھ لے لیا, تین کے اندر ٹینس چینج ہو جاتا ہے, ہوا ہما ہم, تھرڈ پرسن میل کے لیے یہ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد. اب آ جائیں ہیا کی طرف, تو اب میں الٹے ہاتھ پہ آ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ذہنی طور پر اشاروں سائنس سے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سیکھتا ہے. جی سر معاف کیجیے گا, یہ نیٹ میرا تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. یہ تسوی تسوین اسوی اور نسوی کے بعد مجھے سمجھ بیٹا میں یہ آپ ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا, کیونکہ ابھی یہ کانسیپٹ وہ نہیں ہوگا, یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ پوائنٹ رہ گیا تھا آپ ریکارڈنگ میں بعد میں سن لیجیے گا. ایسا کوئی ہو رہا ہو, کسی کا کوئی پوائنٹ رہ گیا, اگر اس جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو آپ پوچھ لیں, ٹھیک ہے. اب جیسے وہ مس ہو گیا اس کو ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا, کیونکہ ابھی پھر ڈسٹرب ہو جائیں گے. جو میں کرانا چاہ رہا ہوں نا وہ مقصد فیل ہو جائے گا, یا اینڈ میں مجھے یاد دلا کے پوچھ لیجیے گا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے. ابھی ذرا اس پر فوکس رکھیں بیٹا جو میں پڑھا رہا ہوں. دوبارہ چلیں آپ, ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد. یہ تین ٹینس ہو گئے. اب یہاں آ جائیں, ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں. اس کا مطلب ہما کا معنی وہ دو مرد بھی ہے وہ دو عورتیں بھی ہیں. دیکھ لیں جبھی میں نے اوپر نیچے بالکل لکھا ہوا ہے برابر برابر, ہما سملر ہے فور میل اینڈ فیمیل, لیکن ہوگا تھرڈ پرسن کے لیے. تو دوبارہ بول دیں, ہما وہ دو عورتیں, ہننا ہننا وہ سب عورتیں, ہننا. آپ دیکھیں پلورل میل کیا ہے, ہم وہ سب مرد, اور ہننا کا مطلب کیا ہے, پلورل فیمیل ہوگی. ہننا وہ سب کے لیے آتا ہے, وہ سب عورتیں ہوگی. تو یہ 6 ٹینسز ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ اب ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں. اب پریزنٹ, ہاں وہی سیکنڈ پرسن کے لیے اب آپ آ جائیں. اب اس میں بولیں انت, دوبارہ بولیں. اب میں آگے پہلے لکھ دیتا ہوں پھر ہم اس کو ریپیٹ کر لیں گے. آپ میرے ساتھ مل کے بولیں, آپ سامنے اشارہ کرنا ہے, انت آپ ایک مرد, انتما 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 آپ دو مرد, انتم آپ سب مرد. کیا ہو گیا؟ دوبارہ بولیں, انت انتما انتم انت آپ ایک مرد, انتما آپ دو مرد, انتم آپ سب مرد. یہ 3 ہو گئے. اس کو نوٹ کرتے جائیں. دوبارہ, انت آپ ایک مرد, انتما آپ دو مرد, انتم آپ سب مرد, انتی آپ ایک عورت, انتما آپ دو عورتیں. اس کا مطلب انتما بھی میل فیمیل دونوں کے لیے, سیکنڈ پرسن کے لیے. آپ دو مرد کو بھی انتما, آپ دو عورت کو بھی, عورتوں کو بھی انتما. انتن یہ چینج ہے, جو سیکنڈ پرسن میل پلورل ہے وہ ہے انتم آپ سب مرد. اچھا, انتن بولیں, انتن آپ سب عورتیں. دوبارہ بولیں, انتن. اب دوبارہ میں پڑھا, انتی آپ ایک عورت, انتما آپ دو عورتیں, انتن اب بھی اشارہ پوری, انتن آپ سب عورتیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ 2 بچ جاتے ہیں. بولیں انا میں ایک مرد یا عورت, دونوں کے لیے ایک ہی آنا, مرد کے لیے بھی عورت. اب اس کے بعد یوں اشارہ کر لیں, نحنو ہم 2 مرد یا 2 عورتیں, بولیں, یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. تو آسان لفظوں میں نحنو کا معنی ہم ہیں. اب ہم میں 2 ہوں یا زیادہ ہوں سب شامل ہوں. اب آپ اس کو گنے, ٹینسز کتنے ہوئے؟ 14 ہو گئے. تو عربی میں بولیں کتنے ٹینسز ہیں؟ یہ 14. یہ 14 یہ ٹینسز ہیں جسے کہتے ہیں گردان. اسی کو کہتے ہیں گردان. تو یہ 14 الفاظ کی گردان ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں 14 صیغوں کی گردان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک ورڈ کو, ایک ٹینس کو کہتے ہیں صیغہ, صاد یہ غین اور ہا, صیغہ, ٹھیک ہے نا, یعنی ٹینس. تو اس کے یہ 14 ٹینسز ہو گئے.
ٹھیک ہے نا, آپشنز ہو گئے. اس میں اب آپ ان 14 ٹینسز کو اگر یاد کر لیں, ایک مرتبہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرا رہا ہوں اور ریکارڈنگ میں سب ہے تو پریشان نہیں ہوئیے گا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ اگر آپ نے یاد کر لی گردان تو ایسے سارے ٹیبلز یاد کرنا آسان ہو جائیں گے. دوبارہ, ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, سب کی آواز آنی چاہیے. ہم وہ سب مرد, ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہن وہ سب عورتیں, انت آپ ایک مرد, انتما آپ دو مرد, انتم آپ سب مرد, انتی آپ ایک عورت, انتما آپ دو عورتیں, انتن آپ سب عورتیں, انا میں ایک مرد یا عورت, نحنو ہم سب مرد یا ہم سب عورت. اب چاہے اس میں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں, نحنو کے لیے یہ آتا ہے. اچھا, آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ اسے پڑھا دے اسی طرح کر کے عربی میں, ہوا تو سب بولیں گے ہوا وہ ایک مرد, پہلے آپ پورا بول لیجیے گا, پھر باقی آپ آگے پڑھتے جائیں. جی سر میں پڑھاؤں؟ جی پڑھائیے. ہوا ہوا وہ ایک مرد, باقی اسٹوڈنٹ مائک میوٹ کر لیں کہ شاید آواز آ رہی ہے نا, تو مائک کو میوٹ رکھیں, صرف انہی کی آواز آنی چاہیے. جن کے پاس شور نہ وہ اسٹوڈنٹ پڑھائیں, ورنہ جی آپ پڑھائیے دوبارہ سے پڑھائیں اشارے سے اس طرح. ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد, کوئی بات نہیں. ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں, انتا تم ایک مرد, انتما تم دو مرد, انتم تم سب مرد, انتی تم ایک عورت, انتما تم دو عورتیں, انتننا تم سب عورتیں, انا میں, نحنو ہم سب. یہ ہوئی نا بات. چلے انہوں نے اکیلے بھی پڑھ لیا, ہم یہ چاہتے تھے کہ پڑھنا آ رہا ہے نہیں آ رہا یہ سننا چاہ رہے تھے, تو ماشاءاللہ انہوں نے دیکھیں بڑا اچھا پڑھا. اور میں نے کوئی اعراب لگائے, جان بوجھ کے نہیں لگائے, کیونکہ جتنا اپنے آپ کو محتاج کریں گے محتاج ہوتے چلے جائیں گے. ابھی دیکھیں پہلی دفعہ میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھایا بغیر اعراب کے, انہوں نے سب پڑھ دیا جو میں نے پڑھا ہے. تو یہ اللہ نے انسان کو ذہن دیا ہے, ہمت نہیں ہارنی بس کسی بھی چیز میں, تو خود ہی اللہ پاک کی طرف سے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اور کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آن لائن میں سے پڑھانا چاہیں یا سنانا چاہیں مجھے سنا دیں گے. سر میں اسی طرح جی آپ پڑھیں, سنائیں, سب سنیں ابھی. چلیں, ہوا میں ایک مرد, ہما میں یا وہ ایک مرد سر, وہ ایک مرد نہیں, میں ایک مرد یا وہ ایک مرد, اس چیز کا بڑا بیٹا وہ ہے, اس کا خیال کرنا ہے. کوئی بات نہیں, اگر یہ مسٹیک بھی کریں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوبارہ بولیں آپ, ہوا کا ترجمہ سوچ کے بتائیں. ہوا ایک مرد, وہ ایک مرد کہنا ہے آپ نے, ساتھ میں وہ بھی بولیں تاکہ پتہ لگے تھرڈ پرسن کے لیے, ایک غائب کے لیے, تیسرے آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے. دوبارہ بولیں, ہوا وہ ایک مرد, ہوا وہ ایک مرد, اب آگے سنیں. ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد, ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں, انتا وہ ایک مرد, انتا انتما میں بیٹا وہ نہیں ہے, یہی چیز تو کور کر لی تو آپ کی, جب سامنے والا ہوا کہہ رہا ہے آپ کو بتاؤ گا وہ کی بات ہو رہی ہے, انتا کہہ رہا ہے آپ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ چیز ہی خیال کرنا ہے آپ نے. انتا کا مطلب ہے آپ ایک مرد. اب اسٹارٹ کریں دوبارہ. انتا آپ, انتا آپ ایک مرد, انتما آپ دو مرد, انتم آپ سب مرد, انتی آپ ایک عورت, انتما آپ دو عورتیں, انتننا آپ سب عورتیں, انا ایک مرد ایک عورت, نحنو میں ایک مرد عورت. آپ یہ میں وہ آپ میں آپ جو ہے نا گڑبڑ, تو اس کو یاد رکھنا ہے, یہ بڑا اہم ہے. میں ایک مرد یا عورت. جی اور نحنو ہم مرد اور ہم سب عورتیں. ہاں اچھا, عربی آپ نے صحیح پڑھ دی, لیکن اردو میں آپ غلطی کر رہے ہیں. حیرانی کی بات یہ, عربی میں تو کوئی مسٹیک نہیں کی آپ نے. مجھے یہ نہیں کہنا پڑا ناہنو ہے بھائی, ناہنی نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھا سنا ہے آپ نے. اچھا, اب یہ 3 اسٹوڈنٹس نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں, تو کیا چاہتے ہیں بھائی, ان میں جو ہے وہ بلقیس خان ہے, بشرا محسن ہے اور انیتا گل ہے. کیا کوئی کوشچن ہے تو ایک ایک کر کے کر لیں. جی, اور اگر سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیجئے. جی بلقیس آپ سوال کیجئے, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ سر یہ سنانا تھا. سنائیے. ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد, ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں.
انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں، انا میں ایک مرد یا عورت، نحنو ہم دو مرد یا عورتیں، ہم سب مرد یا عورتیں. کیسے سنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ. اب یہ اگر دیکھے بغیر یاد ہو جائے اور اس میں پلس یہ ہو جائے کہ جب آپ عید کے بعد آئیں تو قرآن کریم میں ان کو ڈھونڈ کر آئیں. انہیں کہتے ہیں ضمائر. کیا کہتے ہیں؟ ضمائر. اس کا نام ہے ذرا ایک بڑا مشکل سے عربک میں وہ نہیں لے کے جانا چاہتا. بہرحال اس کو آپ بس یاد کر لیں. یہ ضمائر کہلاتی ہیں اور یہ ناؤنس کی یعنی یوں سمجھے ویسے تو یہ جو ہے ناؤن کی جو جگہ یوز ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ پروناؤن. یعنی نام کی ضمیر کی تعریف کیا ہوتی ہے. ضمائر جو ہے نا یہ ضمیر کی جگہ ہے، جمع ہے. کیا ہے؟ پلورل کس کی ہے؟ ضمیر کی ہے. تو یہ ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے، ضمیریں. تو ضمیروں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ، آپ، میں، اسی کو تو ضمیر کہتے ہیں جو نام کی جگہ استعمال ہو. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ آپ کو یاد ہوں گی اب آپ ان ضمیروں کو قرآن کریم میں ڈھونڈ کر آئیں گے آیات طیبات میں جہاں یہ ضمیر آئی ہو. کہیں دیکھیں گے اب ہن آیا ہوا، اس کا مطلب وہ سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے. کہیں آیا ہوا ہوگا انتا، سامنے والے مرد کی بات ہو رہی ہے. کہیں آیا ہوگا انتما، دو مرد یا دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے. کہیں آ رہا ہوگا ہننا، ان سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے. کہیں آ رہا ہوگا ہم. یہ دیکھ کے آئیے گا. اور اس کو اگر ہو سکے اس ایکٹیویٹی کو ایک پیپر میں پراپر وے میں آپ لکھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس ہیں کلاس کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ گروپ کے اندر شیئر کر دیں. تو جو اسٹوڈنٹس اگر ویک بھی ہوں گے تو ان کو بھی ایک سپورٹ ہو جائے گی کہ یار دیکھو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. تو وہ دیکھ لیں، ایک اسٹوڈنٹ کے اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے، پھر وہ کوشش کر کے آگے نکال کے لائیں. اور مختصر جہاں پر یہ آ رہی ہے وہ ٹکڑا لے لیں اور اس کے نیچے ٹرانسلیشن لکھ لیں. اس سے کیا ہوگا؟ عربک بہتر ہوگی، قرآن کے بھی قریب جا رہے ہیں اور آپ کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے، لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں. بہترین حل ہے کیونکہ فصیح ترین کلام وہ اللہ کا کلام ہے نا، قرآن ہے. عرب بھی مانتے ہیں سارے، حتیٰ کہ اس میں کوئی کسی مذہب اور دین کا بھی فرق نہیں ہے. وہاں تھے سیریا میں جب پڑھتے تھے تو مختلف جو مذاہب کے لوگ تھے وہ، لیکن کیونکہ وہ عرب تھے وہ پیدا ہی وہیں ہوئے، صدیوں سے رہ رہے ان کے آباء و اجداد. تو وہ بھی یہ کہتے تھے جو یعنی کہ مسلم نہیں تھے، نان مسلم سے، تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے نا اس سے فصیح کلام ہم نے نہیں دیکھا. جب ان سے ہماری بات چیت ہوتی یونیورسٹی میں تو ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ ہیں. جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں سیریا میں تو وہاں دنیا کے 50 ممالک سے زیادہ کے تو اسٹوڈنٹس تھے. کس ملک کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا؟ سیریا میں تھے نا جنگ سے پہلے. ہاں، تو وہاں پر ہی وہیں سے ہم نے اسپیشلائزیشن ان اسلامک شریعہ کورس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہیں سے اس میں عربک ہے، علم فصاحت و بلاغت ہے، گرامر ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اور چاروں فقہ پڑھی ہیں الحمدللہ. فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو کمپیریٹیو جو جورسپروڈنس ہوتی ہے اس کے اوپر وہ پڑھا ہم نے. تو بہت ساری چیزیں تھیں اس میں، بہت ساری یعنی سبجیکٹس ہے اس میں. پورا یعنی وہ کہلاتا ہے تخصص فی الشریعۃ الاسلامیہ، وہ کہلاتا ہے. وہ 4 سال کا ہوتا ہے، وہاں پر ہوتا ہے. لیکن وہ بہت ماشاءاللہ زبردست ان کا انداز تھا. وہ جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا سارا سسٹم وہاں کا. سیریا میں جیسے جنگ ہو گئی، ورنہ اتنا زبردست ان کا سسٹم تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں. جی آپ کا کوئی کوشچن تھا؟ کہیں سے بھی جو ملیں اور جتنا آپ کر سکیں، کوئی برڈن نہیں آپ پر. جتنا آپ کر سکیں، جتنا آپ کام نکال سکیں، کوشش کریں کہ ساری ضمیریں آ جائیں. ڈھونڈ کے لائیں کہ کتنی ضمیریں قرآن میں آئی ہیں. ہو آیا کہ نہیں، ہے آیا کہ نہیں، ہم آیا کہ نہیں. یہ سرچ کر کے آپ آرام سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ ساری سر چیزیں آپ کے آسانی سامنے آ کے جائیں گی. لیے آسانی کے لیے اگر ہم صرف آخری پارے میں سے کرنے تلاش دو، کیونکہ یوں سب کنفیوز جس ہوتے کو ہیں جو کہ کہاں سے آسانی کریں، ہو وہ کیسے ایسے کریں. کہیں، جس کو جو آسانی ہو وہ اس طرح کریں. ہم نے تو کوئی قید ہی نہیں لگائی. تو آخری پارہ لیں، پہلا لیں، دوسرا لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک پارے میں ساری پروناؤنس مل جائیں. صحیح میں آ رہی ہے؟ پھر آپ اسی پارے میں ڈھونڈتے رہیں گے، ملے گا ہی نہیں. تو آپ اپنے آپ کو قید کیوں کر رہی ہیں؟ بس یہ پروناؤن آ رہی ہو، یوز ہو رہی ہو قرآن میں، جس پارے میں آ رہی ہے آپ نکالیں. آپ خود پریشان ہو جائیں گی. اس طرح آپ نے کوشش کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے. تو اس کے اور بھی وہ ہیں، اور کچھ ہنٹس کچھ اسٹوڈنٹس ہی دیکھیں. ابھی میں جب جاؤں گا نا گھر تو آپ ہی میں سے اسٹوڈنٹ بتا رہے ہوں گے سر ہمیں یہ مل گیا، سر ہم نے اس طرح ڈھونڈ لیا، اور وہ شیئر کر دیں گروپ میں. علم کے اندر کنجوسی نہیں کرنی، علم آگے پھیلے، سب کو پتہ لگے. تو یہ دیکھیں میں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے سن بھی لی، ماشاءاللہ اچھا سنایا آپ نے. یہاں سے کوئی اسٹوڈنٹ سنانا چاہتے ہیں ہمیں؟ جی آپ سنائیے. دیکھے بغیر سنائیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر زبانی یاد ہو گیا تو، نہیں یاد ہوا تو دیکھ کے سنا لیں. آج اجازت ہے، نیکسٹ کلاس میں آئیں تو سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے. جی سنائیے. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، یہ وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں،
अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं एक मर्द या मैं एक औरत, नानू हम सब मर्द या हम सब। शाबाश, देखिए ना, देखे बगैर माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुना दिया भाई। और कोई यहाँ से कोई स्टूडेंट आप में से सुनाना चाहे? हाँ सुना दे। ठीक है, शाबाश। ये ज़मीरें आप लोगों ने समझ ली, सुना भी दी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके सामने आ गया। क्योंकि देखें आपकी ये क्लास जो है हमारी, ये 2 घंटे की क्लास है, तो इसके हिसाब से ही फिर हमें सिलेबस भी कवर करना है। अब आप देखें, एक तो ये ज़मीर हो गई, इसी से मिलती जुलती प्रोनाउंस हैं, क्योंकि वो इसके साथ टच हैं, ठीक है, अटैच हैं। अगर आपने उसको भी अभी यहाँ पढ़ लिया, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर आप देखें कुरान पढ़ें, कोई अरबिक पढ़ें, आपको कितनी जगह ट्रांसलेशन में आसानी होगी, अरबिक बोलने में आसानी होगी, सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। अब ये जो हुआ है, हुआ, ठीक है ना, ये हुआ लिखा है ना, हुआ का क्या मतलब है बताएं? वो एक मर्द। अगर किसी भी नाउन के साथ मिल जाए, क्या कहा मैंने? अगर किसी भी नाउन के साथ मिल जाए, बस मैं ये अब ये नेक्स्ट जो प्रोनाउन है इसको कंप्लीट करवाने के बाद थोड़ा आपको एक ब्रेक भी दूंगा, ठीक है। फिर ब्रेक में आप भले उसको रिपीट कर लेना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, फिर हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे क्लास में। अभी हम दोबारा रिपीट करेंगे, आज परेशानी नहीं होगा, आज हमें यही काम करना है, लेकिन आज हमें इन चीज़ों को समझना है। बहुत अहम क्लास है ये, तो इसको जो स्टूडेंट नहीं है उनको भी, जो दोस्त हैं जानने, उनको बोले रिकॉर्डिंग सुने, सही से कर लें, वरना आगे के कोर्स में वो परेशान रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब किसी भी नाउन के साथ हम इसको टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं वर्ड किताब ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? यहाँ देखें किताब, ये मैंने लिखा किताब। अब अगर मुझे, अब देखें अभी हुआ का मतलब बताएं, सब बोले क्या मतलब था? वो एक मर्द। अब अगर मैं किताब के साथ हुआ लगाता हूँ तो इसका तर्जुमा हो जाएगा उसकी किताब। क्या हो जाएगा? अब मुझे एक बताएं बात, कि जब हम कहते हैं हुआ का क्या मतलब है? वो, हम अगर मैं कहूँ वो एक तालिब इल्म है, तो मैंने वो कहा ना। और अगर मुझे कहना हो ये उसकी किताब है, तो वो को मैंने उसमें बदला कि नहीं बदला? उर्दू में भी हमने बदला ना, कभी हम कह रहे हैं वो, कभी हम कह रहे हैं उसकी, उनकी। तो इसी तरीके से अरबिक में जब ये प्रोनाउन हुआ किसी नाउन के साथ टच होती है, जैसा कि नाउन यहाँ पर किताब है, तो ये हुआ बन जाता है हु। क्या बन जाता है? और मिला के बोले किताबु हु। अब किताबु हुआ नहीं कहेंगे, ये हुआ किस में बदल जाएगा? सब बोले हु में बदल जाएगा। और कैसे बोलेंगे? बोले किताबु हु, किसी भी नाउन के साथ लगाएं। और अब तर्जुमा होगा किताबु हु का, बोले उस एक मर्द की किताब। बोले अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अगर मैं आपको कहूं कि आप कहें उस एक मर्द का मोबाइल, उसका मोबाइल, कैसे कहेंगे? रजालुहु, रजालुहु। सब बोले जवालुहु। क्या हो गया? जवालुहु। उस एक मर्द का मोबाइल। अच्छा, उसका नाम इस्मुहु। उसका नाम। उसकी क्लास तदरुसुहु। फसलुहु या सफ़ुहु, फसल और सब दोनों कहते हैं जी। अच्छा, अब अपने ज़हन से एक दो कोई मिसाल देना नाउन को टच करके आप लोग। जी जी, कोई सवाल है? जी बोलिए। किताबुहु, कलमुहु। कलमुहु उसका पेन, मदरसतुहु, बिल्कुल सही, सही उम्मुहु, कहा। अबूहु, उम्मुहु, अबू, कितनी सारी मिसालें बना दी। देखें अभी अभी बननी शुरू हो गई ना, इस तरह आप देखें कितने सेंटेंसेस बनाएंगे अभी आप। तो अब हम किताब को ले लेते हैं फिलहाल। अब आप बोलें किताबुहु, उस एक मर्द की किताब। बोलते जाएं। किताबुहु, किताबुहुमा, बोलें हुमा हुमा ही रहता है, बोलें किताबुहुमा, उन सब की किताब। उन दो मर्दों की किताब। दोबारा बोल दें, किताबुहुमा, उन दो मर्दों की किताब। अब आप आगे बोलें किताबुहुम, बोलें उन सब मर्दों की किताब। ये बात क्लियर हो गई? पॉइंट है, सही में आ गया? दोबारा बोलें किताबुहु, उस एक मर्द की किताब। किताबुहुमा, उन दो मर्दों की किताब। किताबुहुम, उन सब मर्दों की किताब। सर रुक जाऊं मैं कुछ, या कंप्लीट करके फिर ब्रेक दे दें, फिर कर लें? हाँ 5 से 10 मिनट फिर ब्रेक दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो दोबारा किताबुहु, उस एक मर्द की किताब। किताबुहुमा, उन दो मर्दों की किताब। किताबुहुम,
اور اشارے آپ لوگ بھول گئے دوبارہ, کتابہ اس ایک مرد کی کتاب, کتابہما ان دو مردوں کی کتاب, کتابہم ان سب مردوں کی کتاب. اس کا مطلب ایک پروناؤن چینج ہوئی, وہ تھی ہوا. ہوا کس میں کنورٹ ہو گیا؟ ہو میں ہو گیا. باقی ہما اپنی جگہ قائم ہے اور ہم بھی ویسے کی ویسے, ایز اٹ از وہی رہا, کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوئی. اب اس کے بعد جب آپ فیمیل کے اس کے لیے آتے ہیں تو ہم کیسے کہیں گے؟ اب آپ لوگ ذرا کچھ بول کے بتا سکتے ہیں؟ کتاب یہ ہیا, ہیا جو ہے نا, ہیا بیٹا یہ ہیا ہا بن جاتی ہے. اب بولیں کتابہا, سب بولیں کتابها, دوبارہ بولیں کتابہا, الٹا ہا, کتابہا کتابها اس ایک عورت کی کتاب, یعنی فیمیل کی کتاب. اب اس کے بعد کیا ہے؟ کتابہما, وہ تو سیم رہے گا, کتابہما. ہاں دوبارہ بول دیں آپ, دیکھیں میرے ساتھ مل کے بولیں کتابہا اس ایک عورت کی کتاب, کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب, دو عورتوں کی کتاب, کتابہن کتابہن ان سب کی عورتوں کتاب. کی کتاب. اس کا مطلب صرف پہلے والی جو ٹینس تھا وہ چینج ہوا, جو ہیا تھی وہ ہا میں کنورٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. باقی ہما ہننا بیٹا سب اس میں بتائیں ویسے کے ویسے ہی رہا. صحیح میں آ رہا ہے نا مدثر بھائی؟ ہاں تو یہ ہو گیا کتابہن. اب ان 6 کو جو ہے نا ایک اسٹوڈنٹ پڑھائے, کون پڑھائے گا بھائی آپ میں سے؟ ہاتھ کھڑا, چلے آپ پڑھائیں, اور سب نے بولنا ہے. ہاں پڑھائیے, سب بولے زور سے. ہاں ایک مرد کی کتاب, دو مردوں کی کتاب, کتابہم ان سب مردوں کی کتاب, کتابہا ایک عورت کی کتاب, کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب, کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب. بس ایک مرتبہ اور پڑھا دیں گے پھر ہم لے لیتے ہیں کوسچنس. ایک مرتبہ کوئی اور اسٹوڈنٹ ایک اور بھی پڑھائے, کون پڑھائے گا آپ میں سے؟ آپ پڑھا دیجیے. ہاں اس ایک مرد کی کتاب, دو مردوں کی کتاب, ان سب مردوں کی کتابہا ایک عورت کی کتاب, کتابہما دو عورتوں کی کتاب, ان سب عورتوں کی کتاب. جی کیا کوشچن ہے؟ بیٹا وہ کانٹیکس بتاتا ہے. جب آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو جب وہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے, اگر آپ کوئی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو آگے پیچھے اس کو پڑھیں گے تو وہ کانٹیکس بتا دیتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں سیاق و سباق. یہ کیسے پتا لے گا؟ ابھی میں نے آپ کو ٹاسک دیے نا, آپ خود فرفر سب یہ کام کر کے آ رہے ہوں گے, خود پتہ لگ جائے گا. ابھی میں نے کوئی اعراب لگائے, کیسے اعراب پڑھ دیں فرفر, آپ پڑھ دیں نا. تو اللہ پاک نے انسان کو ایسا ذہن دیا, تو یہ پریشان نہیں ہوگا میں کیسے پتا لگا کیا ہوگا. جو میں نے ٹاسک دیا نا قرآن سے, آپ نے ان ضمیروں کو نکالنا ہے, پروناؤنس کو, تو وہ سب یہ کام کر کے آنا ہے آپ نے. اس میں خود سمجھ میں آئے گا, ترجمہ کرنا آئے گا آپ کو, اور جو ہے نا بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. یہ ایک جو PDF آیا تھا گروپ میں, اس میں تعارف کی جگہ کلام لکھا ہوا, کلام تو نہیں ہوگا نا تعارف؟ کہاں پر کہہ رہے ہیں؟ ایک گروپ میں PDF پتہ نہیں کس نے شیئر کیا. یعنی آپ ابھی دیکھیں میری بات سنیں, ابھی ہم کہاں پر ہیں؟ پروناؤنس میں. تو اس سوال سے ہٹ کر پھر وہاں ہے نا, بعد میں الگ سے مجھ سے پرسنل پوچھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. ابھی اس پر نہیں, اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہے, اس میں کلام تھا, تعارف تھا, وہ بعد میں بھی بتا دوں گا. ابھی یہ ذہن سے نکل گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, تو اس کو آپ نے ایک مرتبہ صحیح سے سمجھ لینا ہے. اچھا آپ دیکھیں, یہ تو کتابو کہاں تک پڑھ لی ہم نے؟ کتابہا, کتابہما, کتابہن ہو گیا. اب آپ دیکھیں آگے, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے لکھا ہوا یہاں, پڑھیں کتابو کا, کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب انتا کس میں چینج ہو جاتا ہے؟ کا میں بدل جائے. انتا کس میں بدل گیا؟ کا میں. اب کتابو انتا نہیں کہتے عربک میں, جب آپ کو کہنا ہے یور بک, آپ کی کتاب, ٹھیک ہے نا, بلکہ یہ انتا کس میں بدل جاتا ہے؟ کا میں بدل جاتا ہے. تو اب آپ بولیے کتابو کا, آپ ایک مرد کی کتاب, کتابکما آپ دو مردوں کی کتاب, کتابکم آپ سب مردوں کی کتاب. اب یہ انتا کی جگہ کا, کما, کم چلے گا, بس یہ ذہن میں رکھے جب بھی ناؤن کے ساتھ ٹچ ہو کر آ رہی ہوں گی یہ پروناؤنس, اوکے. اس کے بعد ہے آگے بولیے کتابو کی, اشارہ کریں اب اس سے, یہ الٹا, کتابو کی آپ ایک مرد کی کتاب, کتابکما آپ, سوری میں نے مرد کہہ دیا غلط, کتابو کی آپ ایک عورت کی کتاب, بالکل صحیح. کتابکما آپ دو عورتوں کی کتاب, کتابکن آپ سب عورتوں کی کتاب. کتابی کیا مطلب ہو گیا؟ میری کتاب, یعنی مجھ ایک مرد یا عورت کی. اس میں میل فیمیل دونوں
आ जाएंगे। और ये छोटी या का शुरू में भी मैंने बताया था मतलब मेरा होता है, माए होता है, बताया था ना, सही है ना, किताबी मेरी किताब, और उसके बाद आगे बोले किताबुना हम सब की किताब। अब इसमें हम दो मर्दों या औरतों या हम सब या हम सब मर्दों या हम सब औरतों की किताब। बहरहाल तर्जुमा क्या होगा, किताबुना हमारी किताब, क्या हो जाएगा, हम सब की किताब। तो इस ना के ना हम का तर्जुमा मौजूद है। अब ये जो किताबु का, किताबु कुमा, किताबु कुम है, इसको एक स्टूडेंट कौन आप में से पढ़ाएगा इसी तरह तर्जुमे के साथ? आप जी, आप पढ़ा दें। आपने पहले पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, पढ़ा सर जी। आपने का कुमा की कुमा कुन्ना वाली जमीरें नहीं बताई ना हमें, जी जी इसको भी अलग से पढ़ाया जाता है, जैसे अरब में का कुमा कुन्ना की ये अलग से कुमा नहीं कुम आती, की ये जो कुमा का कुन्ना। कुमा कुम है ये इसके साथ ही मिलके आएंगी, टच होकर आएंगी नाउन के साथ, ये इसी तरह होता है। जी लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एंड में का की एडिटिंग हो रही है, फिर कुमा आ रहा है, फिर कुम आ रहा है, उससे मीनिंग चेंज हो रहे हैं। की आ रहा है तो अलग मीनिंग है, कुन्ना आ रहा है अलग है, या आ रहा है अलग है, तो ये प्रोनाउंस एंड में चेंज हो रही होती है। ये मुस्तकिल नहीं आती है, किसी ना किसी वर्ड के साथ टच होकर आएंगी, ये का कुमा कुम। जबकि अंता अपनी जात में मुस्तकिल है, उसको किसी नाउन किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही वो एक मुस्तकिल प्रोनाउन अंता आप। लेकिन आप सिर्फ यूं बोले का, तो का अकेले नहीं बोला जाता, वो किताबू का, इस्मु का, कोई ना कोई चीज लगेगी उसके साथ, ये फर्क है। चलें अब आप पढ़ाएं, शुरू से पढ़ा दें किताबू से। जब ये एक मरतबा पढ़ा लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है वो ब्रेक देंगे आपको, फिर उसके बाद दोबारा फिर हम इसकी ब्रेक के बाद प्रैक्टिस करेंगे। अब आप पढ़ा दें एक मरतबा, सबने पढ़ना है, किताबुहु, सब बोले इशारा से, किताबुहु एक मर्द की किताब, किताबुहुमा दो मर्दों की किताब, शाबाश, किताबुहु सब मर्दों की किताब, किताबुहा उसे एक औरत की किताब, किताबुहुमा किताबु, दोबारा पढ़ा, किताबुहा किताबुहा उस एक औरत की किताब, किताबुहुमा उन दो औरतों की किताब। अब आगे पढ़ा, किताबुहुन्ना किताबुहुन्ना, उन सब औरतों की किताब, अब सामने हाथ कर ले, सीधा हाथ, किताबुका किताबुका आप एक मर्द की किताब, आप एक मर्द की किताब, किताबुकुमा किताब आप दो मर्दों की किताब, किताबुकुम, किताबुकुम हाँ आप सब मर्दों आप की सब किताब, मर्द, किताबुकी आप एक औरत की किताब, किताबुकुमा आप दो औरतों की किताब, किताबुकुन्ना आप सब औरतों की किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हम सब की किताब। हम सब। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, वरना फिर हम ब्रेक देने जा रहे हैं। अभी सवाल में नहीं, अभी ये प्रोनाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो बताएं, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप, सही मैंने बताया था ना। अभी आप ये बताएं इसमें कोई क्वेश्चन है कि जो मैंने पढ़ाया अभी, वो बाद में फिर हम करेंगे कि कैसे सेंटेंसेस जुड़ते हैं, वर्ड से वर्ड मिलते हैं, सवाल कैसे किया जाता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आगे आ रही हैं। अभी बस इस टेबल को याद करना है। अगर आपने इन जमीरों को याद कर लिया तो मैं आपको कह रहा हूं कि हजारों हजार जगह ये प्रोनाउंस पूरे कुरान में, हदीस में इस्तेमाल हुई हैं। कुरान करीम में ये ज़मीर इतनी जगह, इससे फिर तर्जुमा जो ना ट्रांसलेशन करनी आती है, कहाँ पर हा आया तो क्या होगा, कहाँ कुमा आया तो क्या होगा, कहाँ कुम आया तो कहाँ होगा, उससे फिर वो ट्रांसलेशन बनती है। जब तक इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो फिर रट्टा तो मार सकते हैं, सही में नहीं आएगा डायरेक्ट कुरान या अरबिक लैंग्वेज। यानी मैं कुरान की इससे मिसाल दे रहा हूँ कि आप लैंग्वेज तो सीख ही रहे हैं, साथ में कुरान से भी जुड़ जाएं, है ना भाई, लैंग्वेज तो सीख रहे हैं ना। इसी तरह अरबिक टेक्स्ट अभी हम बुक में भी पढ़ाएंगे, उसमें भी ये जगह जगह इस्तेमाल हो रही होंगी, कुरान से भी मिल जाएंगे, अच्छी बात है। तो इसको भी निकाल के लाना कुरान से जी। ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं ये प्रोनाउंस। कोई हाँ कुतुबहू कह देंगे, मैंने कहा ना कोई भी नाउन प्लस एडिटिंग ये प्रोनाउंस है, और ये इसी तरह रहती है। इसको अरबिक टर्म में कहते हैं मबनी, मबनी कहते हैं अरबिक टर्म में, यानी कि ये ज़मीरें मबनी होती है, एक ही हालत पे कायम रहती है, जमी हुई रहती है। अब मिसाल के तौर पर जो आपने कहा, देखें इनका सवाल क्या है, समझे आप, सवाल समझे भी है कि नहीं। इन्होंने कहा अगर यहाँ किताब की जगह कुतुब हो, कि उस एक मर्द की बहुत सारी किताबें, मुदस्सिर है इसके बाद 10 किताबें, अब हमें कहना है भाई इसकी 10 किताबें, बहुत सारी किताबें, तो आप किताब की जगह कुतुब लगा दें, आप बोले कुतुबहू, बोलिए। अब मर्द एक ही रहेगा, उस एक मर्द की बहुत सारी किताबें, कुतुबहुमा बोले, उन दो मर्दों की बहुत सारी किताबें, कुतुबहुम उन सब मर्दों की बहुत सारी किताबें। अब अगर मैं आपको कहूं कुतुबुकुमा, अब तर्जुमा बताएं।
دو مردوں یا دو عورتوں, کیونکہ کما دونوں کے لیے, تو آپ دو مردوں یا دو عورتوں کی بہت ساری کتاب. اگر میں آپ کو کہوں کتب کننا, اب ترجمہ بتائیں آپ زور سے, سب عورتوں کی بہت آپ ساری. سب اس عورتوں طریقے سے ٹرانسلیشن کرنی آ جاتی ہے ورڈ بائی ورڈ. دیکھیں ابھی کرنا شروع ہو گیا آپ لوگ. یہ ہے. تو بس اب ہم بریک دینے جا رہے ہیں, اس کے بعد پھر مزید کوئی کوشچنز ہو, کچھ ہو تو اسی پر فوکس کریں. ابھی پھر سوال کیسے ہوگا, کیا ہوگا, وہ سب آپ آگے آ جائے گا. یہ سمجھ میں آیا نہیں آیا, میں یہ چاہتا ہوں بس ابھی. چلیے الان کیا کہا میں نے, کیا کہا تھا لاسٹ میں, الان فاصل ثم نواصل. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعم ایھا الطلاب, الان انتہا فاصل. انتہا فاصل, انتہا پڑھایا تھا ہم نے آپ کو, بریک ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. انتہا الفاصل فنحن نتابع درسنا. اب ہم اپنے لیسن کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو کون اسٹوڈنٹ ہے جو مجھے یہ کتاب ہو کی والی ہی ایک مرتبہ سنا دے گردان, جنہوں نے ابھی تک نہیں سنائی, یعنی کہ ٹینسز. اس کے بعد ایک نیا ورڈ, ایک اور نیا ورڈ جو ہے اس کے ساتھ پھر میں سنوں گا. لیکن فرسٹ آف آل میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اسے سنائیں. جی ہاں, آن لائن اسٹوڈنٹ میں سے سنا دیں. من معی, کیا کہا میں نے, من معی میرے ساتھ کون ہے؟ جب بھی کال پہ بات کرتے ہیں نا عربیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں من معی. جی سنائیے. فہد آپ نے کہا ہے؟ جی جی سر, میں نے بولا تھا سر. جی بولیے. جی فہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہو, اس کی کتاب. کتاب اس ہما, ایک مرد کی کتاب. سوری, اس ایک مرد کی کتاب. کتاب ہما, ان دو مردوں کی کتاب. کتاب میں نے ہم, چھپا بھی دیا جی. ان سب مردوں کی کتاب. کتاب ہا, اس ایک عورت کی کتاب. کتاب ہما, ان دو عورتوں کی کتابیں. اور کتاب کتاب ہن, نہیں بولنا ہے بیٹا, کتاب, کیونکہ کتاب تو سنگولر ہے نا, تو عورتیں جی سر. جمع ہیں. ان سب عورتوں کی ایک کتاب, یعنی ان سب عورتوں کی کتاب. آگے چلیں جی. کتاب ہما. آپ کی آواز چلی گئی ہے. ہلو آن لائن میں ہوتا ہے نا ایسے سر, اب کبھی صحیح ہے, سگنل. اب جی صحیح ہے اب سر, اب صحیح ہے. آپ دوبارہ بولیں. آپ کتابوں کہاں سے اسٹارٹ کر دیں, کوئی بات نہیں. سر میں شروع سے اسٹارٹ کرتا ہوں. کتاب ہو, شروع اس سے ایک مرد کی کتاب. کتاب ہما, ان دو مردوں کی کتاب. کتاب ہم, ان سب مردوں کی کتاب. کتاب ہا, ایک عورت کی کتاب. اس کتاب ایک ہما, عورت کی, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے, اس ایک عورت کی, تاکہ اس ایک تیسرے عورت شخص کی کی. بات ہو رہی ہے. جی جی سر. کتاب ہما, ان دو عورتوں کی کتاب. کتاب ہننا, ان سب عورتوں کی کتاب. کتاب کا, اس ایک میری کتاب. نہیں نہیں, تو آرام سے دیکھیں صاحب. کتابوں کا ہماری کتاب. سیکنڈ پرسن کے لیے سامنے, جبھی میں نے کہا تھا اشارے اگر یاد ہوں گے تو اس سے بھی وہ مدد دیں گے. آپ جی ایک سر. مرد کی کتاب. کتابوں کا, کتابوں کا, آپ ایک مرد کی کتاب. کتاب کما, آپ ان دو مردوں کی کتاب. اب ان کو چھوڑ دیں بس, اب سامنے والے کی بات ہو رہی ہے. آپ دو مردوں کی کتاب. آپ دو مردوں کی کتاب. کتاب آگے. حکم, آپ سب مردوں کی کتاب. کتاب کی, آپ ایک عورت کی کتاب. کتاب حکما, کتاب بکما, آپ دو عورتوں کی کتاب. کتاب بکننا, آپ سب عورتوں کی کتاب. کتابی, میری کتاب, اور آپ کی, میل اور فیمیل دونوں کے لیے. اور کتاب نہ, ہم سب کی کتاب, میل اور فیمیل دونوں کے لیے. آپ بات دیکھیں, آپ پہنچ گئے نا. تھوڑا سا تو ہوتا ہے نا, ابھی تو پڑھا ہے, ابھی تو اٹکیں گے بھی, غلطی بھی کریں گے, کوئی بات نہیں. اچھا, اور کوئی اسٹوڈنٹ جو ہو آن لائن جو سنانا چاہتے ہو, اسٹارٹ کر دیں بولنا. کتاب ہو, اس ایک مرد. جی جی انیتا, اسٹارٹ کر دیا نا آپ نے, بس چلیں آگے. کتاب ہو, اس ایک مرد کی کتاب. کتاب ہما, ان دو مردوں کی کتاب. کتاب ہم, ان سب مردوں کی کتاب. کتاب ہا, اس ایک عورت کی کتاب. کتاب ہما, ان دو عورتوں کی کتاب. کتاب ہننا, ان سب عورتوں کی کتاب. کتاب کا, تم ایک مرد کی کتاب. کتاب کما, تم دو مردوں کی کتاب. کتاب کم, تم سب مردوں کی کتاب. کتاب کی, تم ایک عورت کی کتاب. کتاب کما, تم دو عورتوں کی کتاب. کتاب کننا, کتاب کننا, تم سب عورتوں کی کتاب. کتابی, میری کتاب, میں ایک مرد یا میں ایک عورت کی کتاب. کتابنا, ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں کی کتاب. لیکن کتنا اچھا سنا ہے انہوں نے, ماشاءاللہ انیتا نے. احسنتی یا انیتا. اب اور من غیرها, من غیرها, اب میں نے ہاں اسی لیے کہا کہ ان کے علاوہ اور کون, کیونکہ یہ فیمیل ہے نا. لیکن میں نے کیسے کہا من غیرها, ان کے علاوہ اور کوئی.
من غیرها انا لبیک سر. انا من مسموکی نبیلہ رشید نام یا نبیلا ابدئی یعنی اسٹارٹ کتابہ اس ایک مرد کی کتاب کتابہما ان دو مردوں کی کتاب کتابہم ان سب مردوں کی کتاب کتابہا اس ایک عورت کی کتاب کتابہما ان دو عورتوں کی کتاب کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب کتابوں کا تم ایک مرد کی کتاب کتابکما تم دو مردوں کی کتاب کتابکم تم سب مردوں کی کتاب کتابوں کی تم ایک عورت کی کتاب کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب کتابکنہ تم سب عورتوں کی کتاب کتابی میری کتاب کتابنا ہم سب کی کتاب. کیسے سنا دیا انہوں نے ماشاء اللہ سے اچھا سنا ہے. تو اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ یاد ہو گیا. آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا, نہیں ہوا تو بھی ابھی ٹائم میں یاد کر لیں. ہم ان پروناؤنس کو قرآن کریم کے نہ دیکھیے, وہاں جائیں عربک ٹیکسٹ میں دیکھیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں. یہ آج کا ایسا لیسن ہوا کہ جس میں آپ نے کافی چیزوں کو سیکھا. اب میں چاہوں گا اب اس کا ایک اگلا اسٹیپ یہی چیز ہے. ابھی ہم آج اب کوئی نئی چیز ایسی نہیں پڑھ رہے ہیں پروناؤنس میں, یہ ہو گیا لیسن. اب میں اس میں چاہوں گا کہ کتاب کی جگہ کوئی اور ورڈ یوز کر کے آپ کیا سنا سکتے ہیں؟ سر میں سناؤں؟ ہاں چلیں. کس نے کہا یہ مسموکی؟ کون مخاطب ہے مجھ سے؟ جی من معی. سر میں جی سنائیں آپ اسٹارٹ کر دیں. بیتہ کوئی اور ورڈ چاہیے مجھے, یہ کتاب نہیں چاہیے. بیتہ اس ایک مرد کا گھر بیتہما ان یہاں دو دیکھیے مردوں کا گھر. بیت یوں کہتے ہیں, بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں. اب بیت کے ساتھ انہوں نے لگائی بیتہ بنا دیا. دیکھ رہے ہیں اب اسٹارٹ کر دیں آپ بیتہ سے. شاباش. اس ایک مرد کا گھر بیتہما ان دو مردوں کا گھر بیتہم ان سب مردوں کا گھر بیتہا اس ایک عورت کا گھر بیتہما ان دو عورتوں کا گھر بیتہن ان سب عورتوں کا گھر بیتکا آپ ایک مرد کا گھر بیتکما آپ دو مردوں کا گھر بیتکم آپ سب مردوں کا گھر بیتکی آپ ایک عورت کا گھر بیتکما آپ دو عورتوں کا گھر بیتکنہ آپ سب عورتوں کا گھر بیتی میرا گھر بیتنا ہمارا گھر. یا ہم ایک اور سنا دیا. اور کوئی بتائیں, کوئی اور ورڈ یوز کر کے کہ کس طرح پروناؤن اس طرح یوز ہوتی ہے بتائیں. جی سر میں پڑھتا ہوں. جی بتائیے. کالامہ اس ایک مرد کا قلم کالامہما ان دو مردوں کا قلم کالامہم ان سب مردوں کا قلم کلامکا کلامہا اس ایک عورت کا قلم کلامہما ان دو عورتوں کا قلم کلامہن ان سب عورتوں کا قلم کلامکا تجھے ایک مرد کا قلم کلامکما تم دو مردوں کا قلم کلامکم تم سب مردوں کا قلم کلامکی تجھ ایک عورت کا قلم کلامکما تم دو عورتوں کا قلم کلامکن تم سب عورتوں کا قلم کلامکی میرا قلم قلمی اور کلامنا ہم سب مردوں کا قلم یا ہم میرا پین قلمنا ہمارا. یہ ہو گیا. جی تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنایا. اور کوئی اسٹوڈنٹ جو کرنا چاہتے ہیں پارٹیسپیٹ سنانا چاہتے ہیں بھائی کیا بات ہے, ایک دو اسٹوڈنٹ یہاں سے ہاتھ کھڑا کریں, یہاں سے بھی آپ لوگ بھی کچھ سنائیں. گروپ میں سنا دیجیے گا. کوئی بات نہیں بیٹا, اچھا ہے, پریکٹس بھی کرنی ہے نا. سب اسٹوڈنٹ ایسے نہیں. اگر آپ کو فاسٹ لگ رہا ہے سیکنڈ لیول میں آ جائیں, ہمارے پاس ہے سیکنڈ لیول. صحیح ہے, کیونکہ ہمیں چلنا ہے سلو. یہ ہے بیسک اسپوکن عربک لینگویج کورس. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ سب اپنی مرضی سے آپ لوگوں نے رجسٹریشن کی ہے. ہم فاسٹ نہیں جا سکتے اس میں. سب اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا اب جو ہے یہ ہو گیا قلم والا. اب میں چاہوں گا کہ ایک اور لفظ کو, اچھا آپ کس نے, جی آپ سنائیں, آپ کوشش کریں. ہے یعنی ہاں, تو اس کے لیے دیکھیں آپ ایک ورڈ بڑھا دیں بس یہ. اب کیونکہ قالین کو کہتے تھے سجادتن, کیا کہتے تھے بتائیے. تو اب آپ نے یوں کہنا ہے, دیکھیں سجادتہ کیا کہیں گے. ہاں اب آپ بولیے. ایک مرد کا قالین ان دو مردوں کا قالین ان سب مردوں کا قالین سجادتہم ان سب مردوں کا قالین سجادتہا ان سب اس ایک عورت کا قالین
सज्जादतुहुमा उन दो औरतों का कालीन, सज्जादतुहुन्ना उन सब औरतों का कालीन, सज्जादतुका आप एक मर्द का कालीन, सज्जादतुकुमा आप दो मर्दों का कालीन, सज्जादतुकुम आप सब मर्दों का कालीन, सज्जादतुकी आप एक औरत का कालीन, सज्जादतुकुमा आप दो औरतों का कालीन, सज्जादतुकुन्ना आप सब औरतों का कालीन, सज्जादती सज्जादती मेरा एक मर्द या औरत का कालीन, सज्जादतुना हम सब मर्द या औरत का कालीन। शाबाश, सही सुना है इन्होंने। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें देखें हमने रिपीट भी करवाई, सारी चीज़ें हो गई, आपको समझ में इंशाअल्लाह ताला आ गया होगा। अब जो है वो एक कन्वर्सेशन में छोटी सी आपको पढ़ा देता हूँ, फिर बस उसके बाद हमारी क्लास, अभी है टाइम, जब तक है तो इसको करेंगे। देखें, अब पढ़िए अल-वहदतु सानिया, बोलें क्या मतलब हो गया इसका, बताइए। ये सेकंड यूनिट हो गया, दूसरा लेसन शुरू हो गया, ठीक है। इसमें है अल उसरा, सब बोलें, ये पेश लगी हुई है अल उसरा, अल उसरा फैमिली, उसरा माना फैमिली, तो फैमिली से रिलेटेड इसके अंदर विकैप दी जाएगी और कन्वर्सेशन है, यानी खानदान। अल उसरा मीन खानदान, तो खानदान के बारे में ये एक हिवार है। अब इसको जो है पढ़ें। अली और अम्मार ये दो शख्स हैं। अब आप में से ही कोई दो पढ़ लें इसको, जहाँ करेक्शन होगी मैं करा दूंगा। कौन पढ़ना चाहेगा जोर से? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से दो पढ़ सकते हैं भाई, इसको हिवार को देख कर रीड कर सकते हैं कोई? जी जी सर, अरबी तो पढ़ी हुई है, कुरान पाक की पढ़ा हुआ है। देख के रीड करना है, क्या मुश्किल है। और दो एक और स्टूडेंट आ जाए इनके साथ। अजीम ने मेरा ख्याल है हाथ खड़ा किया, कौन पढ़ेगा इनके साथ? और जी सर मैं पढ़ूंगा, अजीम आरिफ। चले पढ़ें। और अजीम के अलावा और कौन है? फहद। फहद, आप दोनों पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, शुरू कर दें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम या वालेकुमुस्सलाम? वालेकुमुस्सलाम। हाज़िही सूरतु उसरती। माशाअल्लाह। मन हाज़ा? हाज़ा वलदी अदनान व हुवा वलदी नहीं लिखा हुआ, मुहंदिस। हादा वालिदी अदनान, हादा वालिदी, थोड़ा खींच के बोलना है, वाव के बाद अलिफ है। वालिदी अदनान, हाज़ा वालिदी अदनान व हुवा मुहंदिस। वमन वालिदी हाज़िही? अदनान। हाज़ी वालिदती सईदतुन व हिया तबीबतुन। वमन हाज़ा? हाज़ा अखी ईसा व हुवा तालिबुन। वमन हाज़िही? हाज़ी उख्ती अबलतुन व हिया मुअल्लिमतुन। व हाज़ा जद्दी व हाज़ी जद्दती। माशाअल्लाह। सर इसको एक दफा रिपीट कर दें, क्योंकि मैंने तो सिर्फ वमन हाज़ी ही पढ़ा। एक दफा ये ब्लू में मैं पढ़ लूं, येलो में ये पढ़ लें सर? ऐसे कर लें भाई। हाँ हाँ बिल्कुल करें। अब भाई इनको भी तो मौका देना पढ़ने का। ये क्या भाई आप खाली बोलते जा रहे हैं यार। चलें चलें, स्टार्ट करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाज़िही सूरतु उसरती। माशा अल्लाह। मन हाज़ा? हाज़ा वल्दी अदनान व हुवा मुहंदिस। वालिदी, देखें ये जो आप बार बार वालिदी। वलदी बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ये मेरा लड़का है। तो आपका बेटा नहीं, वालिदी। आपके वालिद बोल रहे हैं आप। तो हादा वालिदी, वालिदी अगर आपने अदनान। वलदी कहा तो वलद माना बेटा, लड़का, और वालिद का माना वालिद। तो वाव वाव के बाद जब अलिफ हो तो उसको खींच के पढ़ते हैं। तो हादा वालिदी अदनान, बोलिए। हाज़ा वालिदी अदनान व हुवा मुहंदिस। वमन हाज़ा वमन हाज़िही? हाज़िही वालिदती सईदती व हिया तबीबती। सईदा, बस वफ कर दें, सईदा वही तबीबा। सईदा व हिया तबीबा। वमन हाज़ा? हाज़ा अखी ईसा व हुवा तालिब। वमन हाज़िही? हाज़िही उख्ती अबलत अबला, व बस हिया अबला बोल दें, अबला। अबला व हिया मुअल्लिमा व हाज़ा जद्दी व हाज़िही जद्दती। माशा अल्लाह। अब हम इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं ना। वैसे तो आपको तकरीबन सही में आ गई होगी। पहले सलाम किया, फिर जवाब दिया। अब मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। हादिही सूरतु उसरती,
हाज़िही सूरतु अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये उसरती वाली गर्दान आ गई, ये टेंस आ गया। उसरतुहु उस एक मर्द का खानदान, और उसरती का माना मेरा खानदान। तो अब आप उल्टा तर्जुमा करेंगे या ट्रांसलेशन करेंगे, ये मेरी फैमिली की तस्वीर है, ये मेरे खानदान की फोटो है, ये कह रहे हैं। हादिही सूरतु उसरती, बोलें हाज़िही ये मेरे सूरतु खानदान की तस्वीर है। तो उसने कहा माशा अल्लाह। अच्छा, माशा अल्लाह का मतलब होता है जो अल्लाह चाहे। क्या होता है? यहाँ जो माँ होता है ना, माशा अल्लाह में जो माँ, इसका माना होता है जो, यानी जो अल्लाह चाहे। तो जैसे अल्लाह की मशीयत हो, इरादा हो, वैसे ही होता है कायनात में, ये कहना चाहे, जो अल्लाह चाहे। सुबहान अल्लाह भी कह देते हैं, यानी कि अल्लाह पाक है, इसका मतलब। तो ये अल्लाह की तरफ निस्बत कामों में अरब की आदत है कि बहुत ज्यादा देते हैं। हाँ ना, जब तो हादी आया। ये भी देखे ना, हादी इसमें इशारा, यहाँ मोनस क्यों आया, ये फीमेल के लिए क्यों है? क्योंकि लफ्ज़ सूरा, ये देखें यहाँ पर बोलता आ रही है। हमने पढ़ा था कि जब वर्ड फीमेल हो तो जो इसमें इशारा है, सही है ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं, मोनस कर देते हैं और वो हादी होता है। नहीं, हम हादी के बाद वाले को देखेंगे। हादी के बाद क्या आ रहा है? सूरा आ रहा है ना, तो वह सूरा फीमेल है तो उसको मैं फीमेल रखूँ, आगे वाले वर्ड्स को छोड़ दें, ये होता है। सूरा का जो वर्ड है ये फीमेल हो गया ना वर्ड। तस्वीर अरबी में मोनस है, ताए मुदव्वरा गोलता आ गई इसके आखिर में। दोबारा बोलते हैं हादिही सूरतु उसरती, ये मेरी फैमिली की फोटो है, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने कहा माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे, यानी तारीफ की। मन हादा, ये कौन है? मन माना क्या होता है? कौन। हादा माना, ये अब उसने एक तस्वीर पे हाथ रखा, बोला ये कौन है, ठीक है। अब उसके जवाब उसने कहा हादा वालिदी अदनान। अब यहाँ हादा आ गया क्योंकि वालिद मुज़क्कर है। हादा वालिदी अदनान, यहाँ पर भी वालिदी वाली वो टेंस आ गया जो अभी याद करा है। ये मेरे वालिद अदनान है, वालिदी माना मेरे, तो कह रहा है ये मेरे वालिद अदनान है। वहुआ मुहंदिस, बोले आज ही हमने जो प्रोनाउन पढ़ाई आपको, हुआ, हुमा, हुम, देखें यहाँ हुआ आ गया, हिया नहीं आया, क्योंकि अदनान मुज़क्कर है, मर्द का नाम है, और वो इंजीनियर हैं। वहुआ मुहंदिस मतलब, और वो वाह अलग है, वाह का मतलब होता है और, हुआ माना वो, और वो मुहंदिस इंजीनियर है। अब अगला पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? वमन हाज़िही, बोले क्या मतलब हुआ? फिर उसने दोबारा उस एल्बम में, उस तस्वीर में देखा, ये कौन है? वमन हाज़िही, ये कौन है? आप जवाब दें हाज़िही वालिदती सईदा, सब बोले ये मेरी वालिदा सईदा हैं। सईदा के दो नुक्ते जो ना, ये गलती से यहाँ नहीं आए, शो नहीं हो रहे पीडीएफ में, तस्वीर में उठे नहीं होंगे, रहे होंगे, तो यहाँ दो नुक्ते लगा लीजिएगा। हाज़िही वालिदती सईदा। अब यहाँ हादी आया, हादा आया, इस चीज का बस सेंस रखना है हमें। ये मेरी वालदा सईदा हैं, उनका नाम सईदा है उनकी वालदा का। वहिया तबीबा, यहां भी नुक्ते मिट गए, और वो डॉक्टरनी है। दोबारा बोले वहिया तबीबा, और वो क्या है? डॉक्टरनी है। वहिया तबीबा। अब यहाँ हुआ आया, ही आया। अब आप देख लें, जो नाउन के साथ टच होकर जो प्रोनाउंस आती हैं वो भी यूज हो रही हैं, और हुआ, हिया, ये सब भी आ रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो ये ही आ गया, वहिया तबीबा, और वो डॉक्टर हैं। अम्मार अब क्या कहता है? वमन हादा, और ये कौन है? तो जवाब में क्या कहा? हादा अखी ईसा, ये मेरा भाई ईसा है। वहुआ तालिब, क्या मतलब हो गया? और वो एक स्टूडेंट है। अब उसके बाद उसने कहा वमन हादिही, और ये कौन है? अब ये हादा हादी का इस्तेमाल सिखा रहे हैं असल में आपको। तो उसने कहा हादिही उख्ती अबला, अरब के अंदर ये नाम होता है अबला, अरबिक नेम है। ये मेरी बहन अबला हैं, बोलिए। वहिया मुअल्लिमा, और वो उस टीचर हैं, और वो उस्तानी हैं, वो पढ़ाती हैं। वहिया मुअल्लिमा। अब यहाँ एक बात नोट करें, ये जो तजदीद है, तजदीद, इस तजदीद के नीचे सेल लगाई हुई है। तो जदीद अरबी में, मॉडर्न अरबिक के अंदर तजदीद के नीचे सेल लगाने का मतलब उस लेटर, उस हर्फ के नीचे जेर है, गोया के यूं है। वहिया मुअल्लिमा, बोले, और वो उस्तानी हैं। उसके बाद वो कहता है वहाज़ा जद्दी, और ये मेरे दादा हैं। जद किसको कहते हैं? दादा को। वहादिही जद्दती, और ये मेरी दादी हैं। ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी है। तो जद्दुन दादा, जद्दतुन दादी। और फिर उसने मानने का माशा अल्लाह, यानी जो अल्लाह चाहे। फिर उसने, जी यही होता है। हाँ हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कहते हैं।
دیکھیں عربی زبان میں یہ جو ورڈ ہے نا جد، توجہ سے سنیے گا، جدن کا معنی ابھی ہم نے کیا بتایا، یہ میرے دادا ہیں، نارمل ہم نے کہا تو دادا کہتی ہے، لیکن اس ورڈ میں نانا کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، یعنی جو ورڈ جد ہے دادا یعنی دادا اور نانا دونوں کے لیے آتا ہے، تو اس کو اس میں فرق کرنے کے لیے اہل عرب اگر تھوڑا سا باریکی کے ساتھ بولنا ہے تو یوں کہتے ہیں. اگر دادا کہنا ہے تو آپ میرے ساتھ مل کے بولیں جدن لابن، یوں کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے والد کی طرف سے، تو دادا ہی بن جائے گا. لابن کا مطلب ہے ہاں گرینڈ فادر، جیسے آپ نے کہا. تو بس یہ ہے کہ مطلب جدن لابن کا مطلب ہو گیا دادا. دوبارہ بولتے ہیں جدن لابن. اور اگر آپ دادی کہنا ہے اب آپ بولتے ہیں بلکہ چلیں اب نانا کہنا ہے تو آپ کہتے ہیں جدن لامن. بولیں دوبارہ بولیں جدن لامن. یہ کیا ہو گیا؟ نانا ہو گیا. کیوں؟ ماں کی طرف سے. کا مطلب ہوتا ہے ماں. ماں کی طرف سے جد یعنی کیا مطلب ہو گیا؟ یہ نانا. اب اگر آپ کو دادی کہنا ہے تو جدتن لابن. بولیں لابن جو ہے وہ کب لگے گا؟ جب دادا یا دادی کہنا ہو. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ دادی بن گیا، دادی. ٹھیک ہے. اور اگر نانی کہنا ہے تو بولیں دوبارہ بولیں جدتن لامن. تو لابن جو ہے وہ ددیال کے رشتے کے ساتھ لگانا ہو، دادا کے ساتھ تو لگا دیں نانا. دادا کے ساتھ لابن آ جائے گا. اور جو ہے وہ اگر وہ والدہ کی طرف سے رشتہ ہے اس کے لیے لامن لگا دیں. کا معنی ماں ہوتا ہے، اب کا معنی والد ہوتا ہے. اور لامن کا مطلب ہے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، یوں کہتے ہیں عربک میں. دوبارہ ایک مرتبہ بولتے ہیں جدن لابن جدن لامن. یہ دادا اور دادی ہو گئے. اب بولیں جدتن سوری دوبارہ بولیں جدن لابن جدتن لابن. یہ جو نیچے والے دونوں یہ کیا ہو گیا؟ یہ دادا ہو گیا جدن لابن. اور یہ کیا ہو گیا نیچے والا؟ نہیں جدتن لابن دادی. اب دوبارہ بولیں جدن لامن، کیا مطلب ہو گیا؟ نانا. اور اب دوبارہ بولیں جدتن لامن، کیا مطلب ہو گیا؟ نانی ہو گیا. لیکن یہ لوگ اب یہ جیم کا نقطہ رہ گیا تھا، میں نے ریڈ کلر میں لگا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جیم کا نقطہ ہے یہاں. اب نارمل جیسے انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا میرے دادا ہیں تو وہ نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے پوچھا تو اس طریقے سے عربی کے فرق کرنے کے لیے آ جاتا ہے. اس کو نوٹ کر لیں ورڈ کو. اور اس کنورزیشن کو دو کچھ اور اسٹوڈنٹ بول لیں. آن لائن اسٹوڈنٹس نے تو دو نے کہا، یہاں کے کچھ ایک دو اسٹوڈنٹ بول لیں دوبارہ تاکہ تھوڑی ریپیٹیشن ہو جائے. اور یہ دیکھیں یہ جدن یہ لکھا ہوا ہے دادا، اور یہ جدتن یہ دادی کے لیے بنا. ٹھیک ہے نا. اور یہ اخن بھائی ہے، اور یہ اختن کیا ہے؟ بہن ہے. تو ورڈ بھی الگ دے دیے ہیں، کس کے لیے ہادہ آ رہا ہے، کس کے لیے ہادی آ رہا ہے. آپ دونوں بول لیں، زور سے بولیے گا آپ دونوں. جی آپ بولنا چاہ رہی ہیں یا سوال ہے؟ ہاں تو بس یہ دونوں بول لیں، پھر آپ سے بلوا لیتے ہیں. آپ دونوں دو اسٹوڈنٹ سے بلوا لیتے ہیں. جی بول. السلام علیکم. هذا والدي نام وهو مهندس. هذه والدتي سعادتي سعیدہ. میں نے بتایا تھا نا یا کے دو نقطے ہیں. ہاں سعیدہ. وهي سبيلة. هذا أخي عيسى وهو طالب. هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. هذا جدی وهذه جدتی. یہ ہے نا، دیکھیں کتنا اچھا بولا آپ لوگوں نے. اس طرح آپ لوگوں نے بولتے جانا ہے اور ان الفاظ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ خاندان جو ہیں اس کے لیے کس طریقے سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے. اب یہ ایک اور جو ہے وہ اپنا لیسن انہوں نے چھوٹا سا بنایا ہے اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. یہی الفاظ بار بار دوہرا کر آئیں گے. اب یہ دو اسٹوڈنٹ جو آپ میں سے پڑھنا چاہیں نا، آپ دونوں پڑھ لیں. جی تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھیے گا. بس شجرہ بول دیں. کیا کہیں؟ هل هذه شجرہ. اچھا عمر نے بھی کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی بول دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے دوبارہ کہہ دیا. جی آگے. اب دیکھیں یہ عثمان کی باری. آپ نام دیکھ کے کون عمر ہے کون عثمان ہے سوچ کے بولنا ہے. جی ہذا والدہ. آ گیا والدہ. کتابہ آج ہی پڑھیے. کیا مطلب ہوا؟ ہذا والدہ، یہ ان کے والد عبداللہ ہیں. ہذا
वालिदुहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? अब्दुल्लाह। कह रहे हादा वालिदुहु अब्दुल्लाह। दाल पर ज़बर है, वालिदतुहु आमीना। जद्दतु नहीं है, ये लिखा हुआ हादा जद्दुहु अब्दुल मुत्तलिब। अम्मतुहु क्या पढ़ेंगे? अम्मतुहु सफिया। हाँ, हादा नहीं हादिही। अब देखें इसको यूं पढ़ेंगे, वह अब देख अलग अलग पढ़ना है तो बोले वहादिही इब्नतुहु फातिमा। जैसे इब्नुन माना बेटा तो इब्ना माना बेटी, ये उनकी शहजादी सईदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, ये कहने वाले वहादिही इब्नतुहु फातिमा। और अगर आप मिला के पढ़ें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इब्न और इब्ना का हमजा गिरा देते हैं तो हे को बे में मिलाते हैं। बोले वहा एक मिनट आगे नहीं बोल, पहले मेरे सुन लें एक्सेंट कैसे मैं बोल रहा हूँ। वहादिही इब्नतुहु फातिमा, हिब्नतुहु क्या? वहादिही ही नहीं बोलना, वहादिही इब्नतुहु फातिमा, इस तरह भी बोल सकते वहादिही इब्नतुहु फातिमा। बोले अब आगे पढ़िए। अब देखें इसको इन्होंने पढ़ा अपने अपने तौर पर। यहाँ क्या है, ये एक शजरा नसब बनाया हुआ है। असल में जो हम उर्दू में कहते हैं शजरा नसब, तो शजरा अरबिक वर्ड है, इसके मीनिंग होते हैं ट्री, दरख्त को कहते हैं। तो क्योंकि वो आपको पता है फैमिली ट्री है ये बना हुआ है, तो उसको शजरा नसब कहते हैं फैमिली ट्री को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली ट्री इन्होंने उसका शजरा बनाया, और ये बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। उसके बाद देखें वालिद का नाम बताया अब्दुल्ला, और इस तरह पूरा इन्होंने मिसाल दे रहा हूँ, यानी सारी ये तो साहब ये तो शहजादों के नाम है सारे, ठीक है ना, और ये बेटियों के नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसके लिए कि इन्होंने फैमिली ट्री बनाकर फिर इस तरह देखें, ये वालिद का नाम अब्दुल्ला आ गया, आमिना वालदा का नाम है, ठीक है ना, चचा अब्बास हो गए, मुत्तलिब हो गए, हमजा हो गए, सफ़िया फुफी हो गई, क्या हो गई? फुफी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली उनका नाम है, और साथ में हम अरबी भी सीखते जा रहे हैं। सही है, अब कैसे सीख रहे हैं? अब आप देखें इस तरह हम सीख रहे हैं कि इसके अंदर इन प्रोनाउंस को यूज किया जा रहा है। अब मेरे साथ मिलके बोले हल हादिही शजरा। आ गया हल, मुदस्सिर आप सवाल का हल, क्या ये एक मतलब शजरा नसब है? ये कह रहे हैं क्या एक ट्री है? तो उसने उस्मान ने क्या कहा, क्या ये एक शजरा है या क्या एक दरख्त है? उसने कहा नाम, क्या कहा? नाम। हादिही उसरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें हादिही उसरतुर रसूल का मतलब हो गया, जी हाँ ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है, उनके खानदान का फैमिली, यानी उसका फैमिली ट्री है। तो उसने कह दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है। उसके बाद इसको कैसे पढ़ते पढ़े? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हम कहते हैं पीस बी अपॉन हिम, तो वो कैसे बनता है? तो वो इस तरह बनता है कि सल्लल्लाहु का मतलब है अल्लाह दुरूद भेजे, क्या? अल्लाह दुरूद नाजिल करे। सल्ला का मतलब है दुरूद नाजिल करे, अल्लाह दुरूद नाजिल करे। अलैहि बोले उन पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वसल्लम और सलाम नाजिल करे, यानी अल्लाह अपनी रहमतें और सलामती नाजिल करे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह तर्जुमा होता है इसका, जो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। यह अरबिक वर्ड है, ये दुआ है। जब भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो अहले इस्लाम आगे कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले क्यों कहते हैं? इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, जो हुक्म दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके बरगुज़ीदा फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, सल्लु अलैहि, तुम उन पर दुरूद भेजा करो, वसल्लिमू तस्लीमा, और बहुत ज्यादा सलाम भेजा करो। तो अल्लाह के नबी पर दुरूद और सलाम भेजते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इसीलिए अहले इस्लाम की आदत है, कुरान का जो हुक्म है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो फौरन ये दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट वहां से लिया है। फिर इसके अलावा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की एक हदीस है कि मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैहि फहुवा बखील औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये कि अल बखील हुआ मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शख्स कंजूसी कर रहा है
ٹھیک ہے, وہ بخل سے کام لے رہا ہے کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. تو جب بھی محمد آئے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے. اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا کہ نام آئے اور درود نہ پڑھے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, حکم خداوندی ہے کہ اللہ کے, تو یہ اس کا یہاں سے کانسیپٹ آیا. تو یہ بھی ذہن میں رکھا گیا, صلی ہے نا, صلی یہ ورب عربک پاسٹ ٹینس سے ہی, اور عرب جب دعائیہ کلمات کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پاسٹ ٹینس بھی یوز کر لیتے ہیں, لیکن مراد دعا ہوتی ہے کہ اللہ درود بھیجے ان پر, اور وسلم اور سلام اصل میں تو پاسٹ ٹینس ہے, لیکن دعائیہ لفظوں کے اندر اس کے میننگ ایک دعائیہ بھی بن جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ دونوں ورب ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, صلی بھی ورب ہے اور سلم بھی ورب ہے. اچھا, اس کے علاوہ اب دیکھیں آگے, جب اس نے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے نا, اس نے اپنا جیسی کہا, دوبارہ پڑھیں, هل هذه شجرہ, نعم هذه اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں یہ اللہ کے نبی کی فیملی ہے, اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل فرمائے. پھر جیسی اس نے عمر نے سنا کہ رسول اس نے کہا تو عمر نے بھی کہہ دیا, جو عثمان اور عمر ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, بولیے, یہ ہو گیا. پھر عثمان نے کہا ھذا والدہ عبد اللہ, یہ دیکھیں, یہ ھذا والدہ عبداللہ, یہ ان کے والد عبداللہ ہیں. کیا کہا؟ اس کے بعد کہا وہذہ والدتہ آمینہ, بولیں دوبارہ, وہذہ والدتہ آمینہ, اور یہ ان کی والدہ آمنہ ہے. اب اس کے بعد آگے چلیں, وہذا جدہ عبد المطلب. اچھا, کئی اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ہاذا جب پڑھتے ہیں نا تو بولتے ہیں ہاذا, یہ ہاں نہیں ہے, دو چشمی ہیں, اس کو نارمل بولنا ہے, ہاذا جس طرح ہم نارمل کہتے ہیں. یہاں ہاں نہیں ہوتا, جو حلق والی ہاں ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا اسپیس دینا ہوتا ہے, تو نارمل ہے. وَهَذِهِ وَالِدَتُهُ آمِنَةٌ, یہ ان کی والدہ, ہو آ رہی ہے نا, ہو پروناؤن, یہ ان کی والدہ آمینہ ہیں. وَهَذَا, بس کمپلیٹ کروا لو پھر اس کے بعد. ہاں اچھا, یوں اشارہ, اچھا میں سمجھا شاید کوئی کوسچن ہے. وَهَذِهِ وَالِدَتُهُ آمِنَةٌ وَهَذَا جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ, یوں اشارہ بھی کر لیں بلکہ اچھا ہے. وَهَذَا جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ, یہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں. کیا ہو گیا؟ اور نیچے آتے جائیں, وَهَذَا عَمُّهُ حَمْزَةٌ, عَمُّهُ حَمْزَةٌ, اور یہ ان کے چچا حمزہ ہیں, ان کا نام ہے حمزہ. وَهَذَا عَمُّهُ ابو طالب, یہ ان کے چچا ابو طالب ہیں. وَهَذِهِ عَمَّتُهُ صَفِيَّةٌ, یہ ان کی کیا ہو گئی؟ پھوپھی. یہ ان کی پھوپھی صفیہ ہیں. تو عربی میں پھوپھی کو ام کی جگہ امہ کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ امہ. اچھا, اب یہ ہو گیا. اسی طرح آگے آ جاؤ, ھذا ابنہ القاسم, یہ ان کے بیٹے قاسم ہیں. تو ابنہ, امہ, جدہ, سب پروناؤنس یوز ہو رہی. وَهَذَا ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ, اور یہ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں. وَهَذَا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ, اور یہ ان کے بیٹے ابراہیم ہیں. وَهَذِهِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةٌ, اور یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے. وَهَذِهِ ابْنَتُهُ رُقَيَّةٌ, وَهَذِهِ ابْنَتُهُ زَيْنَبٌ, وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أُمُّ كُلْثُومَ. اب یہ جو میں نے جیسے بولا, بار بار اس کو بولیں, زبان چلنی چاہیے, اور تھوڑی سی زبان کے بولنے میں تیزی آئے تو آپ کی عربی اور بہتر ہوگی. بولیں گے تو سمجھیں گے بھی, لکھنے میں بھی آسانی ہوگی, ذہن چلے گا. بار بار ریپیٹ کرنا ہے, بولنا ہے, بس یہ. تو آج اتنا کافی. اچھا, عمران کوئی ہینڈ ریز کیا ہوا؟ جی عمران بولیں, کیا سوال ہے؟ عمران کوئی سوال تو نہیں؟ ہاں سر, میرا یہ سوال تھا کہ اس میں ایک تو ایک جگہ ہاذا ہم کہتے ہیں ہاذا, پھر آپ کہتے ہیں واہ ہاذا, تو ہاذا اور واہ ہاذا میں کوئی ڈفرنس آ رہا ہے, یعنی کہ ہاذا ہی واو کا مطلب بس یہ. اور جیسے آپ نے ایک چچا کو گنایا, مثال کے تو آپ بولیں ہاذا عمہ العباس, یہ ان کے چچا عباس ہیں. اب آپ مزید سینٹنس ملا کے کہنا چاہتے ہیں اور یہ ان کے چچا حمزہ ہیں, تو آپ بولیں گے وَهَذَا عَمُّهُ حَمْزَةٌ, بس یہ ہے. تو وا کا مطلب ہے کہ بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں,
ٹھیک ہے نا, ہاں کنٹینیو کر رہے ہیں آپ, جوڑ دیں, جمع کر رہے ہیں, بات کو آگے بڑھا دیں, بس اور کوئی اس میں لاجک نہیں. سمجھ میں آ گیا عمران؟ ٹھیک ہے حل کلامی واضح. ہاں, اور کوئی سوال یہاں سے کرنا چاہتے ہیں, کوئی کوشچن جو ابھی تک پڑھا اس میں؟ اگر کوشچن نہیں ہے تو 2 اسٹوڈنٹس یہاں آ جائیں اور یہاں آ کے جو ہم نے پڑھایا تھا کنورزیشن کر لیں, 5-6 منٹ ہے, جو کچھ آپ کو یاد ہے, السلام علیکم کیف حالک, من این انت, جو آپ نے پڑھا ہے نا, جو آتے ہیں سوالات کچھ وہ کر لیں. کون کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ آ جائیے, آپ آئیں یہاں اور آپ آ جائیں, درخشاں یہاں سامنے آ جائیں. آپ نے جب بولیں گے تو انتی کی ہے نا فیمیل, تو دونوں یوز ہو جائیں گے. ہاں ہاں, وہاں سامنے آ جائیں, تھوڑا سا آپ ادھر آ جائیں یہاں, بس تاکہ میں بھی دیکھوں نا. ہاں چلیں اب بولیں. السلام علیکم كيف حالك؟ ما اسمك؟ اسمي خالد. من أين أنت؟ من پاکستانیہ نہیں, من پاکستان. من جب لگے گا بیٹا تو صرف پاکستان, یا پھر آپ بولیں انا پاکستانیہ. پڑھا تھا نا ہم نے, یہ یاد آ رہا ہے؟ اس وقت بھی ہم نے بتائی تھی کہ مسٹیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. جی دوبارہ بول لیں. أنا من باكستان. انا ایضا من أنا پاکستان. أيضا من باكستان. تو نیشنلٹی پاکستانی ہے, تو ایک ہی بات ہے, دونوں طرح بول سکتے ہیں نا بیٹا. ہم نے جب پڑھا تھا تو من پاکستان بھی سیکھا تھا اور انا پاکستانی بھی سیکھا تھا. نیشنلٹی میں بھی دونوں چلتے ہیں, دونوں طرح بول سکتے ہیں. چلیں دوبارہ سوال کریں. ماں جنسیتوں کا, ہاں صحیح کہا انہوں نے, أنا باكستاني. اور دوسرا بھی دے دیں جواب. وما جنسيتي؟ نہیں, انا من پاکستان, أنا من باكستان. یوں بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے نیشنلٹی میں. باكستان. أنا باكستان. وما جنسيتك؟ انا ایضا. نعم. ہاں بولیں ہی زمینتی, تو ہم زملائی. هم زملائي. ہاں اہلاً و سہلاً بولیں. اب آپ اپنے کسی اس کا کہ یہ فلاں ہیں, یہ میرے کلاس فیلو فلاں ہیں. هذا صديقي اسمه شعيب. شعیب, اور وہ کیا کرتے ہیں کچھ بتا دیں. وہوا طالب. وهو طالب. اب دیکھیں انہوں نے کہا ہاذا وہوا طالب, انہوں نے کہا ہذہ وہیا, استعمال ہو رہی ہیں ساری پروناؤن. دوبارہ ایک مرتبہ بولتے ہیں آپ اپنے اس کے لیے, پھر یہ صحیح کیا. اب آپ بولتے ہیں مسموحا. مسموحا آئے گا, ہو نہیں آئے گا. مسموحا, اسموحا. اب آپ بتائیں ان کا دوبارہ تعارف کرائیں. اچھا وہ کیا کرتی ہیں؟ بولے ماذا تفعل. ماذا تفعل. اب میں نے کہا ماذا تفعل کیوں کہا؟ کیونکہ جس طرح سامنے والے سیکنڈ پرسن میل کے لیے تا آتی ہے, تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے بھی تائی آتی ہے. تو ماذا تفعل کا مطلب یہ بھی ہے, یا تو یہ کہیں کہ تم کیا کرتے ہو, یا وہ کیا کرتی ہے. اس کے لیے ایک ہی ٹینس ہے, دونوں کے لیے ایک ہی ہے. تو بولے ماذا تفعل ہیا, یوں لگا دیں, ہیا لگانا ہے, نہ لگائیں تو بھی مسئلہ. ماذا تفعل. اب آپ جواب دیں, وہ اسٹوڈنٹ ہیں, پڑھتی ہیں, عربی سیکھتی ہیں, پڑھا تو تھا. ہاں بیٹا آرام آرام سے, آپ پہلے تو بولیں وہ اسٹوڈنٹ ہے, یہ تو پڑھا تھا نا, ابھی بتائیں نہیں ان کو. آپ بولیں ہیا طالبہ, اور آگے بولیں تدرس العربیہ. دوبارہ بولیں ہیا ندرس تدرسو. تدرسو انہی کے لیے فیمیل, تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے بھی تائی ہے, تدرس العربیہ. اور آگے اب آپ ان کا تعارف کرا کر یہی ٹینسز یوز کر لیں سارے, ایسی طرح بول دیں. هذا زميلي اسمه ناصر رضا. ناصر رضا. اب آپ بولیں ماذا یفعل, وہ کیا کرتے ہیں. تفعل نہیں آئے گا, یا آ جائے گی, وہ کیا کرتے ہیں. ماذا یفعل, وہ کیا کرتا ہے, تھرڈ پرسن میل کے لیے. یا بولیں هو طالب یدرس. اب یا چلائیں, میل تھرڈ پرسن میل کے لیے یہ آتی ہے. يدرس العربية. ہاں دوبارہ بولیں ہوا طالب. هو طالب يدرس العربية. دوبارہ آپ پوچھیں ماذا یفعل. یہ اس طرح یوز ہوتے ہیں ٹینسز. ماذا یفعل تھرڈ پرسن میل کے لیے یہ آ گئی. ماذا یفعل, وہ کیا کرتے ہیں. جواب دیں ہوا طالب ہاں يدرس العربية. یدرس العربیہ. اب آپ اس کے بعد اگر خدا حافظ کہنا ہے تو کیا پڑھا تھا. مع السلامة. مع السلامہ, اہلا و سہلا, یوں بھی کہہ دیتے ہیں مع السلام. دیکھا آپ نے. تو یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اب تھوڑی سی ایک اس طرح کانفیڈنس بحال ہوگا. تھوڑا گھبرانا نہیں ہے, کوئی مسٹیک ہوتی ہے کوئی بات ہے, اس میں گھبرانا نہیں ہے. جی فروا کیا سوال ہے. ما سؤالک, اے سوالک یا فروا. السلام علیکم یا استاذی. وعلیکم السلام, اہلا و سہلا بکی.
اہلاً و سہلاً. سر مجھے پوچھنا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ جو صلی اللہ علیہ ہے وہ ہو والی ضمیر ہی ہے جو لوٹتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو وہ ہی جو زیر لگتی ہے اس کی کیا وجہ ہے علیہ ہی؟ جی دیکھیں اس سوال کو یہ کر رہی ہے، میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا یہاں علیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو پروناؤن ہوتی ہے نا ہی، آپ دیکھیں میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. یہ ورڈ ہے اصل میں عربک کا الا. یہ ورڈ کیا ہے؟ الا. الا کا مطلب ہوتا ہے پر. کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز پر. ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں آن دا ٹیبل تو میں کیا کہوں گا؟ علی الطاولہ. کیا کہوں گا؟ میں لکھ بھی دیتا ہوں، ٹیبل کو کہتے ہیں طاولہ. تو علی الطاولۃ. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اس کے ساتھ جب ہم اس ضمیر کو لگاتے ہیں تو دیکھیں دو طرح پڑھ سکتے تھے. یا تو ہم پڑھ سکتے تھے علیہ. کیا کہتے تھے؟ علیہ. یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اگر ہم چاہیں تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں علیہ. لیکن اہل عرب کے ایک میں نے آپ کو بات بتائی، کسی بھی لینگویج کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس میں جو نیٹو پرسنز ہوتے ہیں، جو اہل لغت ہوتے ہیں، تو ان کے کہنے کے انداز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ استعمال اعلیٰ کے ورڈ کے ساتھ اس پروناؤن کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پروناؤن کو زیر دے کے وہ لوگ پڑھتے ہیں علیہ، اور میننگ میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، ایک ہی مطلب ہے. ان پر، اس پر، یہ تھرڈ پرسن ہی کے لیے ہے، میل کے لیے. اگر پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو ایک جگہ قرآن کے اندر علیہ اللہ کر کے آیا، ایک جگہ علیہ بھی آیا قرآن میں، یاد رکھیں پورے قرآن میں ایک جگہ ہے، باقی آپ دیکھیں گے تو علیہ علیہ چل رہا ہے. تو زیادہ استعمال اس کا زیر کا ہے. لیکن اگر پیش لگائیں تو وہ بھی ایک لغت ہے اہل عرب کی. تو کیونکہ اہل عرب کا استعمال ہی زیادہ یہ، اسی لیے ہم اس کو علیہ بول رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے سن کر ہمیں بس فالو کرنا ہوتا ہے، تو بس ان کا انداز ہے بولنے کا، اس سے علیہ ہے. میں آگے بات. اور اس ہی کا معنی وہی ہے جیسے کتاب ہو کا مطلب ہے اس کی کتاب. علیہ اس پر کیا ترجمہ ہے؟ اس پر یا ان پر، یہی ترجمہ ہے. تو اہل عرب کے استعمال کی وجہ سے، اور اس کو عربی کی لغت میں کہتے ہیں کہ یہ چیز سماعی ہے. کیا ہے؟ سماعی، یعنی ہم نے اہل عرب سے سنا اور اس کو ویسے ہی آگے بیان کر دیا. کئی جگہ ایسی آئیں گی کہ جب ہمارے پاس اگر کوئی دلیل مانگنے کے لیے جائیں تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اہل عرب بولتے ہی ایسے ہیں، کیا کریں، جیسے وہ بولتے ہیں ویسے فالو کرنا ہے. تو زیادہ تر وہ ہی بولتے ہیں تو ہم بھی ہی بولیں گے علیہ. جب بھی الا کا ورڈ ہوگا اس کے ساتھ ہی بولنا ہے، یہ یاد کر لینا. نعم جزاک اللہ. یہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جب آپ نے سوال کیا ہے تو یہ آپ کو بات بہت کام آئے گی، یاد رکھیں. اب دیکھیں میں اس کو یہ ورڈ لکھ رہا ہوں، وہی کتاب والی. اب ہم اسی پہ علیہ کا تو فکس ہو گیا نا کہ بھائی وہ علیہ ہی ہے، یوز ہے. میں نے کیا لکھا یہاں دیکھیں، میں اعراب لگا رہا ہوں. میرے ساتھ مل کے بولیں کتاب ہو. بولیے. یہ میں نے بے کو پیش لگائی ہے، اب میں بے کو زبر لگا رہا ہوں اور بولیں کتاب ہو. بولیں کتاب ہو. اب میں کتاب کی بے کو زیر لگا رہا ہوں، دیکھیے گا. اب میں چینج کر دوں گا کتاب ہی. کیا کہوں گا میں بتائیں؟ کتاب ہی. اور یہ زیر شونی کی اس نے میں نے لکھی تھی، لیکن یہ میں نے زیر لگا دی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ضمیر ہے نا، ان ضمیروں سے پہلے یہ یاد رکھیے گا ہو. اگر اس ضمیر کے پہلے والے لفظ کو پیش آ رہی ہے، دیکھیں یہ پیش آ رہی ہے کتاب ہو، یا زبر آ رہی ہے کتاب ہو، تو ان دو اس ہو کو الٹا پیش لگا کے پڑھیں گے کتاب ہو کتاب ہو. بولیں کتاب ہو کتاب ہو. اور جیسے ہی ضمیر کے پہلے زیر آئے گی تو پھر اس کو بھی کھڑی زیر لگا دیں گے اور ہم کہیں گے کتاب ہی. میننگ میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، معنی وہی رہتے ہیں. کتاب ہی. بولیں. تو کئی جگہ آپ قرآن کریم پڑھیں یا کوئی بھی عربک ٹیکسٹ پڑھیں، اس میں آپ دیکھیں گے بعض جگہ ہی پڑھتے ہیں اور بعض جگہ ہو پڑھتے ہیں. تو اس کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے پیچھے. علیہ کا تو جواب دے دیا، وہ تو فکس ہے کہ اس کو علیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ان ضمیروں کو پڑھنا ہے تو اس کے پہلے والے لفظ کے اعراب کے مطابق پڑھا جائے. کہ اگر پہلے والے لفظ کو کسی نے پیش پڑھنا ہے، کتاب ہو پڑھنا ہے، پھر تو ہو پڑھے. اچھا کتاب با پڑھنا ہے، کتاب ہو تو بھی ہو پڑھے. اگر کتاب بھی بولنا ہے تو پھر ہی پڑھے. اب پھر اس میں ایک اور سوال اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں کہ کب ہو پڑھنا ہے، وہ کب کتاب ہو پڑھنا ہے، کب کتاب با پڑھنا ہے، کب کتاب بھی پڑھنا ہے. تو اس کے پورے رولز ہیں جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ کسی ورڈ کے اینڈ میں اعراب کیسے آتے ہیں. اینڈ کے جو میں نے بتایا تھا علم نحو کا شعبہ ہے. لیکن ابھی اتنا تو سیکھ لیا نا کہ کب ہو ہے کب ہے. کبھی بھی اعراب لگا رہے ہیں اگر آپ اور کتاب ہو پڑھ رہے ہیں تو کتاب ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو پتہ لگ گیا نا. کتاب ہو کتاب ہو. اور اگر زیر آئی تو پھر پڑھیں گے کتاب ہی. کیا ہوگا؟ کتاب ہی. میرا خیال ہے 6 منٹ اوپر ہو گئے، کافی ہے. جی بس ایک لاسٹ سوال لے لیں ورنہ پھر گروپ میں کر لیجیے گا، میں جواب دے دوں گا. گروپ ہے نا ہمارا. جی
नाम इस सवाल नहीं है सवाल, फिर खत्म करें क्लास। सर ये सर सवाल नहीं है मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप जो है ना ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आवाज क्लियर नहीं है। यहाँ से कोई स्टूडेंट का कोई सवाल है? जी सर ये जी ये अगर ये भी रूल यहाँ अप्लाई हो सकता है जो नाव में इस्तेमाल होता है कि अगर ज़मीर से पहले पेश हो या ज़बर हो तो ज़मीर को मरफू पढ़ेंगे यानी पेश पढ़ेंगे, अगर ज़मीर से पहले ज़ेर हो या ज़मीर से पहले वाला साकिन हो तो उस ज़मीर को जो है ज़ेर दी जाएगी। हो सकता है, ये रूल होगा, बिल्कुल है। देखिए इन्होंने एक और चीज ऐड की, बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने कहा कि ये रूल अगर हम यूं बना दें कि मिसाल के तौर पर ज़मीर ये जो ये प्रोनाउन है इससे पहले वाला लफ्ज़ साइलेंट हो, जैसे अलई, अलई की या साकिन है ना, कोई एराब तो नहीं है ना, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अलई ही पढ़ा, ठीक है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि रूल उन्होंने भी यही कहा। तो यही मैं भी बता रहा हूँ कि ये रूल है जो उन्होंने कहा अलई ही। तो ये अच्छी बात आपने ऐड की है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, जो सही बात है हम उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाएंगे ना भाई, ये इल्म है। तो अलई ही, तो यहाँ ये साइलेंट ऐसे भी ही आ गया, ये भी समझ लें। लेकिन असल में आपको बता दूं कि मैंने क्या कहा कि ये समाई चीजें हैं, एल से सुनकर है, वरना कुरान के ना अलई हु भी आया जो मैंने बताया, तो वहां पे भी तो या साकिन ने फिर हु क्यों आया? तो वो अहले अरब का इस्तेमाल होता है, असल ये बात है, ठीक है। तो ये रूल जो है समझने के लिए बनाए जाते हैं, कई जगह रूल्स टूट भी जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो असल ये है कि बस ये समाई चीज है। फत्ह में आया 26वें पारे में, देख लीजिएगा, तो अलई हु आया एक जगह कुरान में, इसलिए। तो बहरहाल आपने बड़ी अच्छी बात बताई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व शुक्रन कसीरन लकुम अला हाज़िहिल मुलाहज़ा अत-तय्यिबा, बारकल्लाहु बिकुम। वसनुताबिअ इंशाअल्लाहु तआला दरसना मता नुताबिअ बादल ईद। अच्छा देख लेना भाई, ईद मुबारक अरबी में कैसे कहते हैं, ये तो लिख लें, इसको चलें कर लें। कुल्ल आमिन व अंतुम बिखैर, बोलिए सब बोलें, इस तरह आपने ग्रुप में लिख के भेजना है, कुल्ल आमिन व अंतुम बिखैर, बोलें दोबारा बोलें, कुल्ल आमिन व अंतुम बिखैर। क्या लिखा है मैंने? कुल्ल आमिन का मतलब है हर साल, कुल्ला माना हर, आम का मतलब होता है साल। अरब जैसे हम कहते हैं ना ईद मुबारक, तो वो कहते हैं हर साल कुल्ल आमिन व अंतुम बिखैर, और आप खैरियत से रहें। क्या कहते हैं? हर साल आप खैरियत से रहें, ये दुआ देते हैं वो। तो ये ईद के मौके पर ये अल्फाज होते हैं, तो आप सबने दोहरा लें, कुल्ल आमिन व अंतुम बिखैर, कुल्ल आमिन व अंतुम बिखैर, ईदुल अज़हा मुबारक। अब इसके बाद जो है एक दुआ है वो अक्सर दे रहे होते हैं, उस दुआ को भी लिख लें और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। बोलें अआदहुल्लाहु तआला अलैना व अलैकुम बिल खैरी वस्सलामती। अच्छा, अब थोड़ा सा जरा ये ध्यान में रखिएगा कि और भी अंदाज होते हैं, मैंने ये मुख्तसर किया है। दोबारा बोलें, अआदहुल्लाहु तआला अलैना व अलैकुम बिल खैरी वस्सलामा। पहले तो आपने कहा हर साल आप खैरियत से रहें, ईद उल अज़हा मुबारक। अब देखें जो हु आया ना, इस हु को समझा करो बेटा आप लोग। आदा हु, ये हु कहाँ जा रही है? ये जा रही है ईद उल अज़हा की तरफ। अल्लाह इसे लौटाए, आदा का मतलब होता है लौटाना, दोबारा लाए। अल्लाह इस ईद को लौटाए, अलैना हम पर, व अलैकुम और आप पर, बिल खैरी वस्सलामा खैरियत और सलामती के साथ। अल्लाह इस ईद को, हम नहीं कहते अल्लाह ताला ऐसी खुशियों भरी ईदें नसीब करे आपको, अल्लाह बार बार ऐसी ईदें दिखाए, ये मतलब है। तो यूं दुआ देते हैं वो, आदहुल्लाहु तआला अलैना व अलैकुम, बोले आदहुल्लाहु तआला अलैना व अलैकुम बिल खैरी वस्सलाम। अल्लाह ताला इस ईद को बार बार लाए, हम पर और आप पर लौटाए खैरियत और सलामती के साथ। ये कहा हाँ, दिफदा मेंढक को तो हो नकुली प्रोफेसर नदीम इंशाल्लाह। भाई ये यहाँ देखें मेंढक घूम रहा है, यहाँ सैर कर रहा है भाई क्लास में। अब देखें इनकी तो कोई हुदूद और क़ुयूद नहीं है ना भाई, गार्ड इसको तो नहीं रोक सकता। चले, वैसे इसको मेंढक इन्होंने कहा तो उसको कहते हैं दिफदा। क्या कहते हैं? अच्छा है ना, विकैप बढ़ती जाएगी बस, फिर इसके बाद अब खत्म। ये दिफदा मैंने लिख भी दिया, दिफदा। नतवक्कफ हुना या तुल्लाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। या मरहबन बिकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। है दाल के बाद ऐन है बेटा, हाँ नहीं है, आइन है, आइन।
फसी भाई को बस खत्म करते हैं रिकॉर्डिंग रोक दी स्टॉप रिकॉर्डिंग